जी मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मंगल का दिन है और ये दिन बड़ा मनहूस है। मतलब हैरान ना हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये जनाब मिर्ज़ा कादियानी साहब फरमाया करते थे कि मंगल का दिन जो है ना वो मनहूस होता है। आज खुदा का करना देखिए, 26 मई है, मिर्ज़ा साहब के मरने का दिन है और दिन भी मंगल का है। तो इसी हवाले से ये खसूसी स्ट्रीम है, इसको लाजमी देखिएगा एंड तक, क्योंकि इसमें तकरीबन कम अज़ कम 5 ऐसे बहुत अहम सवालात आज हम उठाएंगे सोशल मीडिया के इन मोम के सिपाहियों के सामने, जो कादियानी मुरब्बी हजरात हैं इनके सामने, जिनके वैसे तो हम इनसे पूछते रहे हैं, हमें इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिए और उम्मीद है, मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई उसका सीधे से जवाब ये लोग दे पाएंगे। वो सवालात उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब आपके सामने रखेंगे और इस वीडियो के तकरीबन 15 या 20 मिनट के बाद वो तशरीफ़ लेके आएंगे। पहले हम आज आपको एक नई शख्सियत से मिलाना जा रहे हैं, मोहम्मद अकरम रब्बानी साहब। वो हमारे साथ मौजूद होंगे लाइव शो में और वो बताएंगे कि इस तरह के लोग जैसे मिर्ज़ा साहब थे जो नबूवत के दावे करते हैं और गुस्ताखियाँ करते हैं, ये इनका अंजाम क्या होता है, इस हवाले से वो हमें आगाह करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और हम बढ़ते हैं मोहम्मद अकरम रब्बानी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह रब्बानी साहब। वास्सलाम रहमतुल्लाह। रब्बानी साहब, अहमद गुफ्तगू भाई, शुरू कीजिएगा डायरेक्टली और हमें हमारे नाजरीन को बताइएगा कि ये जो इस तरह के लोग होते हैं जो दावे करते हैं नबूवत के और अंबिया की, सहाबा की गुस्ताखियां करते हैं, इनका इवेंचुअली क्या अंजाम होता है दुनिया के अंदर। ये तस्वीर सही आ रही है अब? जी जी जी, आपकी तस्वीर और आवाज दोनों क्लियर है रब्बानी साहब। अहमद हुआ उसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िकीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़ कर अपनी किस्मत पर ए नौए बशर, मुस्तफ़ा मिल गए और क्या चाहिए। हर किस्म के हम्दो सना उस अल्लाह सदा बहार बादशाह के लिए। अनगिनत और ला तादाद दरूद व सलाम साहिब कुरान हामिल फ़ुरक़ान महबूब किबरिया सैयदना व महबूबना व हबीबा रब्बिना सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। पहले तो मैं आप सब भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका फराहम किया, खुसूसन आमर नज़ीर भाई और आमर हक भाई और मोहतरम उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई, दीगर दोस्त अहबाब जिनको मैं नहीं जानता और इस मिशन में वो शामिल हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम। और आप भाइयों के सामने जिस बात का मैं तज़किरा करना चाहता हूँ कि इज़्ज़त अल्लाह और उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए, और ज़िल्लत और परेशानी ये हर उसके लिए है जो अल्लाह और उसका रसूल का मुखालिफ है, और चाहे वो ज़ाहरी तौर पर है या बातनी तौर पर है, चाहे वो ज़ाहरी इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर गुस्ताखी करने वाला है या बज़ाहिर सीधा साधा इस्लाम का दुश्मन है। आज मैं उन लोगों का आपके सामने तज़किरा रखना चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों के सामने ऐलान नबूवत किया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन अलल ऐलान आपने तमाम अहले मक्का के सामने, रिश्तेदारों के सामने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी तरफ मबूस फरमाया है, तो उसी वक्त आपका एक दुश्मन आपके ही घर से खूनी रिश्तेदार, उसने कहा तब्बन लक या मोहम्मद अलिहाज़ा जमाअतना नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ए मोहम्मद आपके हाथ टूट जाए इसलिए हमें जमा किया था कि एक अल्लाह की दावत दे हमें और हमारे माबूदों की नफ़ी करे। तो अल्लाह ताला ने एक उसूल बनाया, ए मेरे हबीब, जितने आपके गुस्ताख हैं या आपके साथ बदतमीजी करने वाले हैं, आपके मिशन की मुखालफत करने वाले हैं, आप ना जवाब दें, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, आप अपने मिशन पर रहें,
آپ کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو میں خود ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ تو وہ جس نے سب سے پہلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، ابو لہب آپ کا چچا، اللہ نے پھر اس کا جو انجام کیا، چونکہ لمبی فہرست ہے میں اشارتاً بات کرتا جاؤں گا، اس سردار کا اور حسن جمال والے کا کیا انجام ہوا کہ چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، بدبودار جسم ہو جاتا ہے، لوگوں نے دفنانے کی بجائے اس پر پتھر پھینک پھینک کر اس کی لاش کو دفن کر دیا۔ اللہ نے دنیا کے سامنے اس گستاخ رسول کا انجام رکھا۔ اور اسی طرح ایک گستاخ رسول عاص بن وائل، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا۔ ایک دن جا رہا تھا تو گدھے سے گرا، منہ کے بل گرتا ہے اور جہاں گرا وہاں ایک بچھو اس کو کاٹتا ہے، اس کا جسم گل گل کے سڑ سڑ کے یہ تباہ و برباد ہوتا ہے اور اللہ کی جہنم کی طرف رسید ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور گستاخ رسول حارث بن قیس تھا۔ حارث بن قیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا، آپ کی دعوت کی مخالفت کرتا، استہزاء اڑاتا، تو رب کائنات نے اس کا جو انجام کیا، اس کے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے اور اس طرح بری حالت میں مرتا ہے کہ وہ گندگی اس کے منہ سے باہر جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو انجام سے دوچار کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی ایک ایسی شخصیت ہے کہ کیا بات ہے، میں تو ان کے لیے ایک جملہ بولوں گا، تحریفات کے بادشاہ، تحریفات اور تعویلات کے بادشاہ، ایک بات کو شیطان کی آنکھ کی طرح 10 صفحوں پر لکھنے والی شخصیت۔ اسی لیے تو سلطان القلم کہا نا، سلطان القلم ایسے ہی تھے کہ ایک لفظ کے لیے 10 صفحے ضائع کر دیتے۔ تو ویسے بھی کسی اور سٹریم میں انشاءاللہ بات کروں گا میں کہ مصنف نبی نہیں، جو نبی ہوتے ہیں وہ مصنف نہیں ہوتے، تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو بہرحال مرزا صاحب نے جو توہین کی، سب سے پہلے اللہ رب رحمان کی توہین کی، ایسے ایسے الزام لگائے اللہ تعالیٰ کی ذات قدسیہ پر جو ہمیں بیان کرتے ہوئے خوف آتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، اور اس کو کہتے ہوئے ڈر نہیں آیا۔ اور اسی طرح انبیاء کی توہین، انبیاء سے بڑھنا کہ میں سارے نبیوں سے افضل ہوں، اور اس کے بیٹے کا یہ کہنا کہ تمام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتر کر تمام نبیوں سے افضل، یعنی باپ بیٹے نے توہین کی حدیں توڑ دی، اور قرآن کی توہین، یہ ساری چیزیں آج کوئی لکی چھپی نہیں رہ گئی، ہر بندے کے سامنے یہ لٹریچر موجود ہے۔ لیکن افسوس کہ میں قادیانی حضرات سے جو مرزا صاحب کے پیروکار ہیں، ان کی پیروی میں فخر کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس کی کتابیں پڑھیں۔ بہرحال آؤ میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ مرزا صاحب نے کئی بار زندگی میں کہا کہ میں فلاں کام نہ ہوا تو میں جھوٹا، فلاں نہ ہوا تو میں جھوٹا، مجھ پر عذاب آئے، میرے پاؤں میں رسیاں ڈال کے کھینچا جائے، میرا منہ کالا کیا جائے، یہ سارے فرمودات عالیہ مرزا صاحب کے اپنے ہیں۔ تو آئیے، عبداللہ آتھم جو ایک عیسائی پادری تھا، اس کے ساتھ مناظرہ ہوا، مناظرہ کرتے کرتے حضرت 2 قدم آگے بڑھ گئے اور اس پر عذاب کی پیش گوئیاں کرنے لگے، اور چشم فلک نے دیکھا کہ عبداللہ آتھم وہ حضرت کی پیش گوئیوں کے مطابق اس کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوا، بلکہ دنیا عیسائیت نے پشاور سے دلی تک مسلمانوں کے خلاف مظاہرے کیے، اور بڑا روکا تھا بدلے حریت مجاہد ختم نبوت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مرزا صاحب کو تو کوئی شکست نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مرزا صاحب کے متعلقہ بٹالوی صاحب کے الفاظ واقعی بڑے اچھے الفاظ ہیں کہ صاحب بڑے حوصلہ مند ہے، شکست کھا کر بھی شکست نہیں کھاتے، اور ان کی زندگی میں دنیا نے دیکھا کہ ہر شکست کے بعد وہ فتح کا اشتہار شائع کر دیتے۔ یہ بھی ان کا بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سامنے ایک فریب تھا کہ ہار کر بھی لوگوں کو کہتے کہ میں جیت گیا ہوں۔
تو عبداللہ حاتم کے سامنے کیا کہا کہ وہ نہ مرا تو میں جھوٹا، وہ اس کو کچھ نہیں ہوا، مرزا صاحب پھر بھی سچی۔ عجیب بات ہے۔ اور آئیے اسی طرح امرتسر کے اندر جو مباہلہ ہوا مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، اس مباہلے میں کیا کہا وہ بھی دنیا جانتی ہے کہ اگر جو مباہلے کے اندر ہوتا ہے لان تان ایک دوسرے پہ کرنا، تو مولانا عبدالحق غزنوی کے بارے میں جو کہا کہ یہ مر جائے گا، یہ اس کو عذاب آ جائے گا، اس پر یہ ہو جائے گا، اور جب ٹائم ختم ہوا تو سامعین اس وقت مرزائی عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان جھولیاں اٹھا اٹھا کے روتے تھے، اللہ تو مولوی عبدالحق کو موت دے کر مرزا صاحب کو سچا کر دے، اے اللہ مرزا صاحب کو سچا کر دے۔ لیکن عرش والے نے کیا کیا، مولانا عبدالحق غزنوی سانس کی بیماری میں مبتلا تھے اور کہتے تھے جب سے میں نے مبالغہ کیا ہے اللہ نے مجھے صحت دے دی ہے۔ تو ان کی تو ہر تدبیر ہی الٹی ہو گئی۔ بلکہ اور حیرانگی کی بات، حکیم نور الدین انہوں نے چنوں پر سورہ فیل پڑھی تاکہ مولوی عبدالحق کو کچھ ہو جائے، لیکن قرآن نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور آئیے میرے بھائی، محمدی بیگم نے تو مرزا صاحب کو کسی کہیں کا چھوڑا ہی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں محمدی بیگم پر مرزا صاحب کی نظر پڑی، دیکھی تو ادا تیری تو نیت بدل گئی۔ مرزا صاحب اس کے مصداق تھے، تو بہرحال بڑی پیشگوئیاں کی، بہت کچھ کہا یہ تو اللہ کی طرف سے تقدیر ہے، فیصلہ الہی ہے، آسمانی نکاح ہے، نہ ہوا تو میں جھوٹا۔ لیکن چشم فلک نے دیکھا وہ محمدی بیگم مرزا سلطان کی اہلیہ بنی، بچے ہوئے، بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک جنگ میں مرزا سلطان کے سر میں گولی لگتی ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں اپنے نبی کی ختم نبوت کا پرچار بلند کرنا تھا۔ یہ اسی طرح جو آج کے 26 مئی کے حوالے سے فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی تحریرات کے ذریعے، تقریرات کے ذریعے، مباحثوں کے ذریعے، مناظروں کے ذریعے مرزائیت کو لوہے کے چنے چبوائے۔ اور اس بات کا آپ اندازہ مرزا صاحب کے اپنے الفاظ سے لگا سکتے ہیں کہ جو انہوں نے اشتہار لکھا بخدمت جناب مولوی ثناء اللہ امرتسری، یہ الفاظ لکھ کر کہا مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری نسبت تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے، آپ ہمیشہ اس پرچے میں مجھے مردود، کذاب، دجال، مفسد کے نام سے یاد کرتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ کیا لکھا، میں نے آپ سے بڑا دکھ اٹھایا ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری سے کیا لکھا کہ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا ہے، اب میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اگر جس طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری کا میرے بارے میں ذہن ہے، سوچ ہے، فکر ہے کہ میں کذاب ہوں، مفتری ہوں، جھوٹا ہوں، افترا کرنا میرا دن رات کام ہے، تو پھر مجھے مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں ہلاک کر دے، سچے کی زندگی میں جھوٹے کو ختم کر دے، کیونکہ جھوٹا اس لائق نہیں کہ وہ دنیا میں نہ رہے۔ اور دوسرے جو الفاظ تھے کہ موت جو خدائی عذاب، ہیضہ یا طاعون، اس کی بنا پر ہونی چاہیے، اس کا بھی انتخاب مرزا صاحب نے خود کیا۔ یہاں تک تو مرزا صاحب کے دعا کا تعلق تھا، جب یہ دعا اور دعا والا اشتہار دے دیا تو پھر خود ہی مرزا صاحب نے اپنے فضل اشتہار میں یہ ساری چیزیں بعد میں چھایا ہوتی رہی، کہتے رہے کہ یہ میں نے خدا کی طرف سے الہام پا کر کہا ہے، پہلے دعا تھی لیکن بعد میں اس کو الہام میں بدل لیا کہ یہ خدا کی طرف سے الہام تھا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ تو میں آج مرزا صاحب کی جو یعنی اس کے پیروکار ہیں، ماننے والے، ان سے کہوں گا جناب الفاظ پہ غور کرو۔ اگر میں جھوٹا ہوں، مفتری ہوں، جھوٹ بولنا میرا دن رات کام ہے،
تو پھر ایسے جھوٹے کو دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹ پر ہے تو اس کو پھر اس سے دنیا سے ختم کر دے۔ میں اللہ تیرے حضور عاجزی سے دعا کرتا ہوں، میں نے جتنی آج تک مرزا صاحب کے متعلق کتابیں پڑھی ہیں اور ان کی اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، میرا خیال ہے مرزا صاحب کی ایک ہی دعا قبول ہوئی ہے، جو یہی دعا ہے۔ پہلے تو مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے، مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ مرزا صاحب آپ تو وہ لوگ ہیں، ایسے آدمی ہیں، آپ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے چوروں کی سن لی، ڈاکوؤں کی سن لی، اللہ تعالیٰ نے ہندوؤں، سکھوں، چوڑے چماروں کی سن لی، ہر ایک کی سن لی، لیکن آپ کی کوئی نہیں سنی گئی۔ آخری ایک دعا سنی گی اور اس کی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ دنیا دیکھ لے کہ جھوٹا دنیا سے جا رہا ہے۔ وہ 15 اپریل 1907 والا یہ اشتہار ایک سال بعد اس کا انجام چشم فلک نے یوں دیکھا، جس کی گواہی مرزا صاحب کی اہلیہ سے ملتی ہے اور ان کا بیٹا اس کی روایت کرتا ہے اپنی ماں سے، جو انجام بیان کرتا ہے کہ حضرت صاحب کو موشن لگے، اسہال لگے اور الٹیاں آئی اور پھر اس قدر نڈھال ہوئے کہ حضرت صاحب چارپائی پر گرے اور ان کا سر چارپائی کے ساتھ ٹکرایا۔ یہ جناب آپ کی کتابیں بول بول کر کہہ رہی ہے کہ مرزا صاحب کے ساتھ ایسے ہوا، کیسی گندگی میں لت پت ہو کر اللہ اللہ دنیا سے گیا۔ چشم فلک کو اللہ نے دکھلایا کہ جو میرے محبوب کی ختم نبوت پر، ناموس پر، عزت پر حملہ کرے گا، اس کا انجام میں نے دنیا میں لوگوں کو دکھلا دیا ہے، اور جو آخرت کا انجام ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ تو 26 مئی 1908 لاہور احمدیہ بلڈنگ برنتھ روڈ پر جناب کے مرزا صاحب دنیا سے اس طرح گئے جیسے اللہ نے فرق بیان کیا نا مومنین کی موت کے بارے میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ مطمئن موت کیا تھی؟ جیسے مولانا بٹالوی کو جو تہجد کے مصلی پر موت آئی اور پھر انہوں نے اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور جنت میں چلے گئے، اس کو کہتے ہیں مطمئن موت۔ اور اسی طرح مرزا صاحب اس کی موت کو دیکھ لو، آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں یہ مطمئن موت ہے یا فرشتے پٹخا پٹخا کر مار رہے ہیں اور گندگی پر گرا رہے ہیں۔ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے یہ بات کہ مرزا صاحب کے منہ سے گندگی بھی جاری تھی، اور اس کا انجام یہ ہر گستاخ کا انجام ہے۔ یہ گندگی والی بات اب میں بات اپنی طویل نہیں کرنا چاہتا، ورنہ سر ظفر اللہ صاحب کے منہ سے بھی ایسے ہی گندگی نکلی، اور اسی طرح بشیر الدین محمود جان مرے اس کے منہ سے بھی ایسے گندگی جاری تھی۔ اور یہ مولوی عبد الکریم سیالکوٹی جب اس کو موت آئی تو پورا وجود گل سڑ گیا تھا، سارا وجود ریشہ بن گیا تھا، اور حکیم نور الدین کا انجام دیکھو، اس کا زخم صحیح نہیں ہوا، وہ گھوڑے سے گر کر اس طرح راہی ختم ہوا۔ تو بہرحال میں آج ساری دنیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے یہ بات کہوں گا کہ اس کو عبرت فاعتبروا یا اولی الابصار۔ آخری بات میں یہاں ایک کوٹ کروں گا اپنے بھائیوں کے سامنے اور جتنے لوگ سامعین ان کے سامنے۔ یہاں پر مرزا صاحب کے پیروکار کہتے ہیں جناب یہ مولانا ثناء اللہ امرسری کے متعلقہ نہیں تھی، ایک بات، اور دوسری یہ بات کہتے ہیں جی اس وقت کوئی ہیضے کی بیماری نہیں چل رہی تھی، کتابوں میں اگرچہ موجود ہے کہ اس وقت وبا تھی، لیکن میں کہتا ہوں میرا ایک اپنا موقف ہے، وہ یہ ہے کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ اس وقت ہیضے کی کوئی وبا نہیں تھی، تو خدا کی قدرت تو پھر ہی ظاہر ہوگی نا کہ ہیضے کی وبا نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے گستاخ پر ہیضے کی وبا لے آئے، تو اس کو ہی تو خدائی قدرت کہتے ہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے دشمن کا جو انجام کیا، تو اللہ نے یہ دنیا کو دکھلا دیا کہ جس کو تم کہہ رہے ہو ذلی بروزی کہہ رہے ہو، جس کو کہتے ہو جر اللہ فی حلل انبیاء کہتے ہو، جس کو کہتے ہو جناب کیا بات ہے، اس نے تو
کامل اطاعت کی ہے، اس کے سارا انجام اس کی موت پر انما الاعمال بالخواتیم، جو اعمال کا انجام اس کے آخر پر دیکھو۔ تو مرزا صاحب کا آخر کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو ناپاک دنیا سے جا رہا ہے۔ مرزا صاحب کا انجام یہ ہو رہا ہے، ناپاکی کی حالت میں جا رہا ہے۔ پھر لوگ اللہ اللہ، اگلی جو حدیث میں اپنے بھائی عبید اللہ لطیف صاحب کے لیے چھوڑتا ہوں، انہوں نے بھی اس حدیث کو بیان کرنا، لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ آپ نے مرزا صاحب سے آمدی حضرات سے، میں قادیانی حضرات سے کہوں گا کہ زیادتی کی ہے۔ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن کرنا چاہیے تھا، آپ وہاں لاہور سے اٹھا کے قادیان لے گئے، آپ نے بڑی مرزا صاحب سے زیادتی کی ہے۔ آپ اپنے مرزا صاحب سے معافی مانگتے رہیے گا، اور عام لوگوں سے کہوں گا کہ اس موت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ محمد اکرم ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین، اور اشارہ دیا انہوں نے جاتے ہوئے کہ مرزا صاحب جناب ان کا دفن اور کہاں سے کہاں پھر لے گئے قادیانی حضرات۔ مین ویل ہمارے ساتھ عبید اللہ لطیف صاحب آگے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، عبید اللہ لطیف صاحب مائک ان میوٹ کیجیے گا ذرا۔ عبید بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے، اس کو ان میوٹ کر لیں۔ عبید بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی۔ نہیں، ابھی بھی آپ کا مائک آپ کا نہیں ہوا، اس کو ان میوٹ کریں، مائک میوٹ ہے آپ کا۔ میرے خیال سے کوئی شاید میری آواز لیٹ جا رہی ہے۔ ذرا کوئی دوست کمنٹ کر کے بتائیں مجھے ذرا جلدی سے، میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا بتائیے گا۔ عامر بھائی بھی موجود ہیں چیٹ میں نیچے، عامر بھائی مجھے بتائیے گا جلدی سے کیا میری آواز آ رہی ہے، کیونکہ میں عبید بھائی کو کہہ رہا ہوں مائک ان میوٹ کریں، اور ان کو شاید میری آواز مجھے لگتا ہے کہ نہیں جا رہی ہے یا کوئی پرابلم۔ اچھا آ رہی ہے، عظیم طارق کہہ رہے ہیں آ رہی ہے، واپس لیتے ہیں۔ السلام علیکم عبید اللہ بھائی۔ عبید اللہ بھائی آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ السلام علیکم، ہیلو۔ میرے خیال سے عبید اللہ بھائی کے پاس انٹرنیٹ کا کچھ پرابلم، اچھا واپس آئے ہیں جی۔ عبید بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹ ہے، اس کو ان میوٹ کریں، مائک کو کھولیں۔ سر جی بھائی جی جان، اصل جی میں جی، آواز آپ کی آواز بند ہو گئی تھی مکمل طور پہ، اس لیے میں نے طے کیا شاید میرا مسئلہ نہ ہو کہیں۔ آپ کی طرف ہی تھا شاید مسئلہ، بتا رہے تھے ناظرین نیچے کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا عبید اللہ بھائی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں ناظرین، اور جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ 5 بہت بڑے اہم سوالات مطلب کم از کم جو ہیں آج وہ اٹھانے جا رہے ہیں ہم اس 26 مئی اور منگل کے دن کے حوالے سے۔ تو میں عبید اللہ بھائی کی ہینڈ اوور کرتا ہوں ڈائریکٹلی۔ عبید بھائی آپ بات شروع کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا۔ حضرات گرامی قدر، میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا آج، اپنے مزاج کے مطابق صرف قادیانی حضرات کے سامنے چند ایک سوالات رکھوں گا مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کے متعلق، اور چاہوں گا کہ اس حوالے سے وہ توجہ دیں، سوچیں اور دیکھیں کیا کسی نیک اور اچھے انسان کی موت اسی نوعیت کی ہوتی ہے جیسی مرزا غلام احمد قادیانی کی تھی؟ انصاف سے سوچئے گا۔ اور اس پر چند سوالات، پہلے سب سے بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آخری فیصلہ کے عنوان سے ایک اشتہار شائع کیا، جس میں انہوں نے یہ دعا کی کہ مجھے حیضہ، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے حیضہ یا طاعون یا ایسی ہی کسی بیماری کے حوالے سے موت آ جائے۔ اگر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جھوٹے ہیں تو ان کو اس طرز پہ موت آ جائے، حیضہ یا طاعون یا ایسی ہی کسی بیماری جو موت کے برابر تکلیف ہو وہ پہنچے۔ اب ہوا کیا کہ اس اشتہار کی اشاعت کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے دو ٹوک اور واضح لفظوں میں یہ بات کہی کہ مرزا صاحب آپ کا یہ اشتہار شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے،
जो 7 वजूहात बयान की इस इश्तहार को रिजेक्ट करने की, उसमें एक बड़ी वजह यह थी कि मिर्जा साहब का मौक़िफ़ जो था वो शरीयत इस्लामी के खिलाफ था। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि मौलाना अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह तौर पे अपने अखबार अहल हदीस रसाले में ये बात लिखी कि जनाब इस रसाले के अंदर उन्होंने लिखा अखबार अहल हदीस में कि मिर्जा साहब मैं इस वजह से इसको रिजेक्ट कर रहा हूं कि हदीस की रूह से ताउन और हैजा के मौत से जो मौत का शिकार होता है, इस वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शहादत का मर्तबा पाता है जो मुसलमान मुआहद इस हवाले से बहुत होता है। तो हम मुआहद मुसलमान जो हैं वो किस बुनियाद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर सकते हैं। अब हुआ ये कि मिर्जा साहब 26 मई 1908 को हैजे की बीमारी से मौत का शिकार हुए और इसका एतराफ मिर्जा साहब के ससुर मीर नासिर नवाब साहब ने हयात नासिर में किया। हयात नासिर दिसंबर 1927 का जो एडिशन है उसके सफ़ा नंबर 14 पर मीर नासिर नवाब साहब लिखते हैं कि जनाब मिर्जा साहब के जो आखिरी अल्फाज थे जो मेरे सामने उन्होंने बयान किए वो ये थे हजरत अक़दस ने कि मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। अब सवाल कर रहे हैं मिर्जा साहब कि मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। अब कादियानी कहते हैं जनाब नहीं, ये तो वबाई हैजा है ही नहीं। पहले एक और चीज क्लियर कर दूं, ये देखें ये स्कैन जो भाई ने लगाया है, ये पेश किया है, ये दिसंबर 1927 का है। अगर मीर नासिर नवाब साहब की बात गलत थी, जैसे कादियानी आज के दौर में कहते हैं, डॉक्टर याह्या पंसार साहब हो गए और दीगर आजम सैफी साहब हो गए, मीर सलीम साहब हो गए, जो आज की नई पौध है कादियानियों की, उनको जो गलत पट्टी पढ़ाई गई है, जो गलत गाइड किया गया है और वो भी लोगों को उसी तरह गलत गाइड करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि 1927 के बाद जो एडिशन शाया किया कादियानियों ने और उसको अपनी वेबसाइट पर जारी किया, उस समय से ये तहरीर मीर नासिर नवाब साहब की क्यों खत्म की? ये टाइटल पेज है 2008 का, जो भाई दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, हयात नासिर 2008 का एडिशन है ये, और इसका अगला सफा नंबर 14 लेके आइए, जहां से इस तहरीर को कादियानियों ने हज़फ कर दिया था, खत्म कर दिया था। मेरा ये सवाल है कि अगर ये बात गलत थी, दुरुस्त नहीं थी, तो मीर नासिर नवाब साहब की जिंदगी में इसको क्यों खत्म ना किया गया? क्यों ना इस पे सवाल उठाए गए? क्यों ना इस पे गुफ्तगू की गई? जबकि उनके बाद जो एडिशन 2008 में वेबसाइट पर चढ़ाया गया हयात नासिर का, उसमें से ये देख रहे हैं, ये तहरीर हाईलाइट की हुई है पीले कलर की, जरा बड़ी करके स्क्रीन दिखाइए अपना फरूक भाई, पता चले सबको। ये तहरीर के मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया, ये अल्फाज खत्म कर दिए गए। आखिर क्यों खत्म किए? कोई कादियानी बता सकता है? कोई पूछ सकता है अपने बड़ों से कि इस हद तक हमारे साथ धोखा? ये हम मुसलमानों के साथ धोखा नहीं कादियानी हजरात, ये आपकी अपनी जमात के आपके बड़ों ने आपके साथ धोखा किया। अब फिर क्या हुआ? जब हर तरफ से लान तान हुई, मुसलमान मुजाहिदीन की तरफ से नाटका बंद हुआ और यह हवाला जात दिखाए गए बार बार, तो अब जो नया एडिशन है हयात नासिर का, जो अब वेबसाइट पर इनके alislam.org पे ऊपर मौजूद है, उसके अंदर नीचे हाशिया राई कर दी गई। आगे चलिए जरा, इससे अगला एडिशन जो फरूक भाई चलाए, ये देखिए, ये नया एडिशन है, ये अब नीचे हाशिया राई कर दी गई। ये तो मिर्जा साहब का अपना ख्याल था। अब हमारा ये सवाल है कि मिर्जा साहब बजाते खुद भी हकीम थे और मिर्जा साहब के वालिद वो भी जद्दी पुश्ती हकीम थे, यानी मिर्जा साहब जद्दी पुश्ती हकीम थे। एक जद्दी पुश्ती हकीम और जो ममूर में अल्लाह होने का मदई है और जिसने झूठे और सच्चे के लिए जो मेयार है वो हैजा और ताउन के साथ मौत का शिकार होना खुद मुकर्रर किया है। वो मिर्जा साहब खुद कह रहे हैं अपनी जबान से, और ये सकरात के वक्त आखिरी अल्फाज हैं मिर्जा साहब के, और मीर नासिर साहब कह रहे हैं कि इसके बाद कोई साफ और वाज़ेह अल्फाज मिर्जा साहब की जबान से नहीं निकले। और वो क्या कह रहे हैं कि मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। अब मिर्जा साहब सच्चे हैं
یا آج کے ڈاکٹر یا پنسار اور مرزا مسرور اور اس کے چیلے چمچے جو جھوٹ لوگوں تک مچا رہے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، وہ سچے ہیں؟ بتائیے اب مرزا صاحب کو جو یہ مرزا صاحب کی ذاتی رائے تھی، اگر ذاتی رائے کو بھی دیکھا جائے تو مرزا صاحب تو جدی پشتی حکیم تھے، اور پھر کسی مامور من اللہ کی ذاتی رائے اس بنیاد پر آخری لمحات میں نہیں ہو سکتی جس کے اندر وہ سچ اور جھوٹ کا معیار اپنی اس بیماری کو مقرر کر رہا ہو۔ سوچئے ذرا۔ اور میرا یہ سوال ہے کہ قادیانیوں، پوچھو اپنے بڑوں سے کہ آپ کے بڑوں نے یہ کتابوں میں تحریف کیوں کی اگر وہ سچے تھے تو، اور میر ناصر نواب کی زندگی میں اس کو کیوں نہ ختم کیا اور کیوں نہ حاشیہ آرائی کی، کیوں نہ یہ باتیں بتائیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مرزا صاحب لاہور میں گئے، کہتے ہیں جی نصرت جہان بیگم کو جو مرزا صاحب کی بیوی تھی ان کو ہوا خوری کے لیے قادیاں سے لاہور میں لے کے گئے۔ پوچھنا یہ ہے کہ مئی کے مہینے میں سخت گرمی میں لاہور میں کون سی ہوا خوری کرنی تھی جناب؟ وہاں پہ کون سا مری تھا؟ آج مئی کا مہینہ ہے، دیکھ لیں کتنی گرمی ہے پاکستان میں۔ تو لاہور میں مرزا صاحب اپنی بیوی کے ساتھ کس مقصد کے لیے گئے تھے اس کو بھی واضح کیجیے، کیونکہ ہوا خوری کے لیے تو بندہ جاتا ہے مری کے اندر ٹھنڈے موسم میں، گرمی کے دنوں میں، یا کہ گرمی کے دنوں میں گرم موسم میں جاتا ہے۔ آخر وہ سبب اور وہ وجہ کیا تھی جس وجہ سے گئے تھے؟ اور پھر مرزا صاحب جب موت کا شکار ہوئے تو ان کی موت کی جو حالت سیرت المہدی میں، یہ حوالہ میں نے اوپر لگایا نہیں، دکھا دیتا ہوں، یہ سیرت المہدی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، صفحہ 14 پہلی جلد ہے۔ بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ والدہ صاحبہ نے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا، اور جناب کھانا کھانے کے وقت جس بندے کو دست آ رہے ہوں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً 1 یا 2 دفعہ رفع حاجت کے لیے آپ پخانہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ ذوف محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا، میں اٹھی تو آپ کو اتنا ذوف تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا اب سو جاؤ، میں نے کہا میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ذوف تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی مگر ذوف بہت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک قے آئی۔ قادیانی حضرات سوچئے، پخانے کے ساتھ قے آنا یہ علامت ہے حیضے کی، اور آپ کہتے ہیں جناب اسے حیضہ نہیں تھا۔ یہ آپ کی اماں جان نصرت جہاں بیگم کہہ رہی ہیں کہ دست کے ساتھ پھر آپ کو ایک قے آئی۔ جب آپ قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ذوف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چارپائی پر گر گئے۔ یعنی پخانوں اور قے آنے کی وجہ سے اتنا ذوف ہو گیا، اتنی کمزوری ہو گئی کہ پشت کے بل چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی۔ اس پر میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ ناظرین، قادیانی حضرات جائیے طب کی کتابیں کھولیے اور حیضے کی علامات کا جائزہ لیجئے۔ آپ کو آج دھوکہ دیا جاتا ہے کہ مرزا صاحب کو حیضہ نہیں ہوا تھا۔ مرزا صاحب کا اپنا بیان کہ میر صاحب مجھے وبائی حیضہ ہو گیا۔ کیوں کہ میر صاحب کو یہ بات کہی، مرزا صاحب خود حکیم، ان کے والد حکیم، جدی پشتی مرزا صاحب حکیم، اور ان کی بیوی کی گواہی، قادیانیوں آپ کی اماں جان کی گواہی کہ مرزا صاحب کو دست پہ دست آ رہے تھے اور ساتھ قے بھی، اور دست کے ساتھ قے کا آنا حیضے کی علامت ہے، اکیلے اسہال کی بیماری نہیں تھی، یہاں پر قے کا بھی ذکر ہے جناب۔
اور یہ हैजा की बीमारी, और आप किसको धोखा देते हैं। और फिर चलिए आगे चलते हैं। तो नाज़रीन, आगे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की किताब, उनके बेटे की लिखी हुई सीरतुल महदी, जिल्द 2 है, ततिम्मा सीरतुल महदी, और उसका सफ़ा नंबर जो है मैं आपके सामने 415 खोलने लगा हूं। सफ़ा नंबर 415 के ऊपर ये तहरीर लिखी हुई है कि करीबन 9 बजे का वक्त होगा कि हजूर की बढ़ती हुई कमजोरी और हालत की नजाकत के मद्देनजर पूछा गया, जिस पर हमारे आका व नामदार फिदा और रूही ने कुछ इशारा किया, जिसे समझकर कलम दवात और कागज हजरत के हजूर पेश हुआ और हजूर ने कुछ लिखने की कोशिश की, मगर ज़ोफ नकाहत का ये आलम था कि बहुत थोड़ा लिखा जा सका और कलम हजूर का फिसल गया। हजूर ने कलम और कागज छोड़ दिया, जिसके पढ़ने की कोशिश की गई मगर नाकाम। आखिर मकरमी मीर मेहदी हुसैन साहब को दिया गया, क्योंकि उनको हजरत के दस्ते मुबारक की तहरीर के पढ़ने की ज्यादा और ताज़ा मशक थी। चनाचे मीर साहब मोहतरम ने जो कुछ पढ़ा वो ये था कि तकलीफ ये है कि आवाज नहीं निकलती, दवाई पिलाई जाए, हाय रे बेबसी, इतनी सख्त तकलीफ। हालांकि जो नेक आदमी दुनिया से रुखसत होता है, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, फरिश्ते उसको कहते हैं, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजी राजियतन मिन मर्जिया मिन रब्बिक, यानी अपने रब की तरफ रूह को कहते हैं निकल, अमन और सलामती के साथ फदखुली फी इबादी जन्नती, और तू जन्नत में दाखिल हो जा। और मिर्जा साहब की हालत क्या थी? तकलीफ ये है कि आवाज नहीं निकलती, दवाई पिलाई जाए। और वो फरमाते हैं मीर मोहम्मद हुसैन साहब कि मुझे इस बात पर इस तरह यकीन है जिस तरह आयाते कुरानी पर। और कादियानियों सोचो, कुरान करीम की आयात पर मोहम्मद हुसैन साहब कहते हैं मुझे इस तरह यकीन है मिर्जा कादियानी के इन अल्फाज पर कि तकलीफ ये है कि आवाज नहीं निकलती, दवाई पिलाई जाए। ये लिखा गया जो अधूरी तहरीर थी, और कहते हैं इस तरह यकीन है जैसे कुरानी आयात पर। फिर आगे पीर साहब की भी, पीर मंजूर साहब का भी बयान मौजूद है। वो कहते हैं कि तकलीफ ये है कि आवाज नहीं निकलती, हलक इलाज किया जाए। पहला हिस्सा जिस पर दोनों बुजुर्गों का इत्तेफाक है, तकलीफ ये है कि आवाज नहीं निकलती। आए आखिरी लम्हात में आवाज भी बंद हो गई। ये जिल्लत और रसवाई इस हद तक सख्ती मौत की कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के आखिरी वक्त में आवाज भी बंद हो गई। आगे चलिए, आगे क्या लिखते हैं मिर्जा साहब। सफा नंबर 423 है सीरतुल महदी का, ततिम्मा सीरतुल महदी जिल्द 2 सफा नंबर 423 के ऊपर लिखा है कि इस मौके पर फिर मुखालफ लोग कसरत से जमा हो गए। कहते हैं ना जनाब डॉक्टर जैया साहब के लाहौर में मिर्जा साहब की बैत के लिए लोग जोकदार चौक आ रहे थे, महज अल्लाह के फजलो करम से। जैया साहब, पूछना चाहता हूं मैं, जो लोग तुम्हारे बकौल बैत के लिए जोकदार जोक आ रहे थे मिर्जा साहब के लाहौर में मौत से पहले, वो उसकी मौत के वक्त कहाँ गए जब लोगों ने मिर्जा साहब की हालत ये की? मैं नहीं कह रहा, ये आपकी किताब आपके कमरुल अंबिया साहब सीरतुल महदी में लिख रहे हैं कि इस मौके पर फिर मुखालिफ लोग कसरत से जमा हो गए और सबो शतम करने लगे, जिसकी वजह से जनाजा लेकर निकलना सख्त मुश्किल था, क्योंकि मुश्ताइल व मुफसद हजूम से यह खतरा पैदा हो चुका था कि मबादा जनाजा पर हमला करके बेहुरमती का इर्तिकाब करें। और यह खतरा इतना बड़ा हुआ था कि मजबूरन पुलिस की मदद हासिल करना पड़ी, जिसके नतीजे में आकर एक अंग्रेज पुलिस अफसर मा खासी तादाद कंस्टेबलान ने आकर फिर इन लोगों को मुंतशिर किया और साथ होकर जनाजा स्टेशन पर पहुंचाया। यानी मिर्जा साहब की मैयत पर उनके मुखालिफिन ने जो सलूक किया वो भी सामने है।
اور جو سوال میں قادیانی حضرات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسی صفحہ کے آخر پر ایک اور بات لکھی ہے جو بڑی اہم ہے. لکھتے ہیں جناب کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود کا جسد اطہر ایک لکڑی کے تابوت میں تھا جس کے اندر کافی تعداد برف کی بھری تھی اور وہ پگھل پگھل کر پانی کے قطروں کی شکل میں تابوت میں سے گرتی تھی. سید احمد نور صاحب کابلی جو قادیاں سے بٹالہ پہنچے تھے، وہ پورے محبت میں بےتاب گاڑی کے اندر ہی تابوت سے جا لپٹے اور یہاں تک بڑھے کہ تابوت سے گرنے والے قطرات اپنے ہاتھ میں لے کر پیتے رہے. استغفر اللہ من کل ذنب. مرزا صاحب کی میت کو برف لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قادیانی حضرات، انبیاء کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قبر کی مٹی ہے وہ بھی انہیں نہیں کھاتی، وہ بھی مجھ سے بھی محفوظ و معمور رہتی ہیں انبیاء کی میتیں. لیکن مرزا صاحب کی میت کو سوال یہ ہے کہ برف لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا برف لگانے کی ضرورت تو تبھی پیش آتی ہے جب کسی کی میت سے تعفن اور بدبو اٹھنے کا اندیشہ ہو. تو کیا مرزا صاحب کی میت سے تعفن اور بدبو اٹھ رہا تھا جو برف لگائی گئی؟ اس سوال کا جواب قادیانی حضرات دیجیے اور سوچئے کہ کیا کسی نیک آدمی کی میت پر تعفن اور بدبو اٹھتا ہے؟ اس کی میتوں کو اس طرح سے برف لگانے کی نوبت پڑتی ہے، اور جو اپنے آپ کو نبی کہلائے اور معاذ اللہ استغفر اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے، ایسا ملعون شخص، اور اس کی کیفیت یہی نہیں ہونی تھی تو اور کیا ہونی تھی؟ چلیے آگے چلتے ہیں. مرزا صاحب کے ساتھ، ان کی میت کے ساتھ اور بھی ہوا. صفحہ نمبر 421 ہے سیرت المہدی کا، 420 اور 21. اور دوائی درمن کے علاوہ دعاؤں میں لگے ہوئے تھے. وہاں شیاطین اور ان کے چیلے چانٹوں کے کان میں بھی حضور پر نور کی علالت کی اطلاعات پہنچ گئی تھی، اور حضرت کے خدام اور غلاموں کی دوڑ دھوپ کے باعث وہ لوگ حالت کی نزاکت کو بھانپ کر کثیر تعداد میں جمع ہو کر ہاہو کے شور و شر، گالی گلوچ اور گندی بکواس میں مصروف تھے. وصال کی خبر پاتے ہی ان بدبخت ننگے انسانیت گنڈوں نے جس گنڈا پن کا مظاہرہ کیا اور جس طرح مکان پر حملہ آور ہوئے، وہ خونخوار درندوں اور جنگلی بھیڑیوں کے حملہ سے کم نہ تھا. کمینگی، بزدلی اور پست فطری کا جو مظاہرہ لاہور کی سیاہ دل ٹولی نے کیا، اس کی نظیر شاید ہی دنیا نے کبھی دیکھی سنی ہوگی. ایسے ایسے سوانگ بھرے کہ ان کے ذکر سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایسے ایسے آوازیں کسے کہ ان کے خیال سے بھی دل خون ہوتا ہے. جنازہ نکالا، سیاپا کیا اور اپنے جنازے کا اپنے ہاتھوں منہ کالا کر کے ایسی حرکات کی اور وہ ادم مچایا کہ الامان والحفیظ. قصہ کو تھا وہ دن ہم پر یوم احزاب سے کم نہ تھا. خطرہ بڑھتے بڑھتے جہاں تک بڑھ گیا تھا کہ حملہ آوروں سے مکان کے اندر داخل ہو کر بے حرمتی کرنے کا خوف پیدا ہو گیا. چنانچہ دوستوں نے مشورہ کے بعد حضرت مولوی صاحب کی اجازت سے پولیس کی امداد طلب کی، جس نے موقع پر پہنچ کر ڈنڈے سے ان گنڈوں کو منتشر کیا. یعنی کہ پولیس کی ضرورت پڑی. میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر یحییٰ صاحب، جب لوگ نکلے تھے، جب لوگوں نے یہ شروع کیا، جب بقول آپ کے لوگوں نے لعن طعن مرزا صاحب پر کی، جب لوگوں نے یہ ادھم مچایا، اس وقت وہ لوگ کہاں تھے جو بیعت کے لیے آئے تھے؟ وہ نظر کیوں نہ آئے؟ اور پھر آگے اسی صفحے پر آخر میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان رات ہی سے حضور کے علاج کے متعلق سول سرجن اور بعض دوسرے بڑے بڑے انگریز ڈاکٹروں سے مشورے کرتے چلے آ رہے تھے، لہذا مطلوبہ سرٹیفکیٹ کے حصول میں کوئی دقت نہ ہوئی. جناب انگریز ڈاکٹروں سے مشورے چل رہے تھے ڈاکٹر صاحبان کے، اور جو وہ ڈاکٹر صاحبان جو قادیانی تھے ان کے، اور ان کی سفارشوں سے مرزا صاحب کا جعلی سرٹیفکیٹ لیا گیا کہ ان کی سفارشوں سے سرٹیفکیٹ لینے میں دقت نہ ہوئی. اور پوچھنا یہ ہے وہ سرٹیفکیٹ ہی پیش کر دو، اور پھر
जिस बोगी के अंदर लेकर के मिर्जा साहब को ले जाया गया है, उस बोगी की हालत क्या थी? कभी इस पे भी सोचा है? एक बोगी में, आखिरी बोगी का डब्बा जिसके अंदर वो लेके गए थे, स्पेशल ट्रेन, वो भी माल वाली, जिसमें गलाजत और कूड़े के ढेर भरे होते थे, उस ट्रेन में मिर्जा साहब की डेड बॉडी को लेके जाया गया। और वो भी एक कादियानी स्टेशन मास्टर ने, बाबू ने, कादियानी ने बाकायदा तौर पे क्लियरेंस जाने के लिए धोखे के साथ सर्टिफिकेट लेने वाले डॉक्टर कादियानी, अंग्रेजों की मिन्नतें करके वो सर्टिफिकेट लिया गया और ट्रेन से जारी किया गया वो कादियानी बाबू क्लर्क जिसने क्लियरेंस दी ट्रेन की। तो पूछना ये है कि वो सर्टिफिकेट ही दिखा दो, आज तक तुमने दिखाया क्यों नहीं? वो सर्टिफिकेट कहाँ है जिसमें लिखा क्या है कि साथ मौत नहीं हुई थी? वो सर्टिफिकेट भी तुम नहीं दिखा पाए और ना दिखा पाओगे, क्योंकि मिर्जा साहब की बीमारी की अलामत बिल्कुल वाज़ेह थी कि वो हैजे की बीमारी से मरे थे। और अब आखिरी सवाल ये मैं करना चाहता हूँ मिर्जा साहब के हवाले से कि मिर्जा साहब फौत हुए हैं लाहौर में कादियानी हज़रात, और उनकी मैयत को ले जाया गया है कादियां में। जबकि ये आप देख रहे हैं मुवत्ता इमाम मालिक मेरे हाथ में है, इसके अंदर ये हदीस मौजूद है और बाब है बा मा जा फी दफनिल मय्यत, मुर्दा के दफन के बयान में, उसमें ये रवायत मौजूद है अन मालिक अन्नहु बलगहु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवफ़्फ़ा यौमल अनसैन व दुफिन यौम सलासा व सल्लन नास अलैहि अफज़ादन ला युमनहु आदन फ़क़ाल नास युदफन इंदल मिंबर, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात जो है पीर के दिन हुई, दफन के लिए मंगल के रोज नमाज पढ़ी आप सल्लम पर, लोगों ने अकेले अकेले, कोई उनका इमाम न था। फिर कहा बाज लोगों ने दफन किया जाए आप सल्लम मिंबर के पास, और बाज ने कहा बकी में। तो उस वक्त हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, फरमाया और कहा कि सुना है मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़क़ाल समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा दुफिना नबियुन कत्तुन इल्ला फी मकानिहि अल्लज़ी तवफ़्फ़ी फीही व हुफ़िर लहू फी फलम मकान इंदा गुस्लिही अरादू, कि हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि वो फरमाते थे नहीं नहीं दफन किया गया कोई नबी मगर उस मकाम में जहां उसकी वफात हुई हो, यानी नबी जहां पर दफन होता है उसे वहीं पर फौत किया जाता है। तो मिर्जा साहब लाहौर में दफन हुए थे और उनके चारपाई को बैतुल खला का दर्जा दे दिया गया था। कादियानी हज़रात वहां पे क्यों नहीं दफन किए गए? मैयत को उठा के कादियां क्यों लेके गए? पता चला कि अल्लाह ताला ने इस मकाम पर भी मिर्जा साहब का कज़्ज़ाब होना, दज्जाल होना और झूठा होना साबित कर दिया, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उस जगह पर दफन नहीं हुए जहां पर वो फौत हुए थे। अब कोई कादियानी कहे किसी आम मौलवी की बात को लेकर जी यकूब अलैहिस्सलाम की मैयत वहां पे थी जी, उनको वहां पे फौत हुए, वहां पे दफन किया गया, तो सवाल ये है हमारे नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान 100% दुरुस्त और हुज्जत है, ना कि किसी मौलवी की बात। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बताया जाए कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कादिया में क्यों दफन किया गया, लाहौर में ही क्यों दफन नहीं किया गया। अब आते हैं मिर्जा साहब की उम्र के मतलब। कादियानी हजरात मिर्जा साहब मरते मरते अपनी उम्र की पेशगोई कर गए और उसमें भी वो झूठे साबित हुए। मिर्जा साहब ने अपनी उम्र की पेशगोई कहाँ की? उनकी किताब रूहानी खिज़ाइन जिल्द 21 और ज़मीमा बराहीन अहमदिया के सफ़ा 258 और 259 पर मिर्जा साहब ने वाज़ेह तौर पे लिखा है। 258 और 259 पर मिर्जा साहब लिखते हैं कि खुदा ताला ने मुझे सरी लफ्जों में इतला दी थी कि तेरी उम्र 80 बरस होगी, और या ये कि 5-6 साल ज्यादा या 5-6 साल कम, 5-6 साल ज्यादा या 5-6 साल कम। फिर अगले सफे पर मिर्जा साहब लिखते हैं इसी के, और ना खुदा ताला का ये वादा है कि मेरी उम्र 80 साल से जरूर ज्यादा हो जाएगी,
बल्कि इस बारे में जो फिक्रा वही इलाही में दर्ज है उसमें मख्फी तौर पर एक उम्मीद दिलाई गई है कि अगर खुदा ताला चाहे तो 80 बरस से भी उम्र कुछ ज्यादा हो सकती है, और जो ज़ाहिर अल्फाज वही के वादा के मुतल्लक हैं वो तो 74 और 86 के अंदर अंदर उम्र की तयन करते हैं। कादियानी हजरात, मिर्जा साहब के मुफ्तरी अल्लाह होने पर उनकी ये जो पेश गोई है यही वादे दलील है। क्यों कि मुझे बताइए कि अल्लाह ताला को मिर्जा साहब की उम्र का कन्फर्म इल्म नहीं था कि वो 80 साल होगी, 74 होगी, 75 होगी, 76 होगी, 82, 84, 85, 86 साल होगी? क्या अल्लाह ताला ने भी मिर्जा साहब की उम्र के अंदाजे लगाए थे? सोचिए तो सही, जरा गौर तो कीजिए। अल्लाह ताला को तो कन्फर्म उम्र का पता था, और अल्लाह ताला ने बताना होता तो अल्लाह ताला कन्फर्म बताते कि मिर्जा तेरी उम्र इतनी होगी। ये कहना कि 74 या 86 साल के अंदर अंदर होगी, ये क्या मानी रखता है? क्या अल्लाह ताला को नौजुबिल्लाह माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये नहीं पता था कि मिर्जा साहब की उम्र कितनी है? जो अंदाजा बताया मिर्जा साहब का, ये अंदाजा बताना ही मिर्जा साहब के मुफ्तरी अल्लाह और कज़ाब व दज्जाल होने की वाज़ेह दलील है। लेकिन हम इससे आगे बढ़कर कर सोचते हैं कि मिर्जा साहब कहते हैं, फैसला करते हैं कि मिर्जा साहब की उम्र कितनी हुई। मिर्जा साहब कहते हैं 74 या 86 साल के अंदर अंदर होगी। मिर्जा साहब पैदा कब हुए? मिर्जा साहब खुद अपनी किताबुल बरिया में रूहानी खजान जिल्द 13 में वाज़ेह अल्फाज में लिखते हैं कि मेरी उम्र, मेरी जो तारीख पैदाइश है वो 1839 या 1840 है। मिर्जा साहब लिखते हैं रूहानी खजान जिल्द 13 सफा 8 पर वाज़ेह तौर पे साफ लफ्जों में सफा नंबर 177 पर, तो मेरे जाती समाने ये हैं कि मेरी पैदाइश 1839 या 1840 में सिखों के आखिरी वक्त में हुई। 1857 में 16 या 17 बरस का था। अब कादियानी कहते हैं नहीं जनाब, मिर्जा साहब का ये अंदाजा गलत है, ये मिर्जा साहब ने अंदाजे से बताई है उम्र, और मिर्जा साहब हकीकत में 1835 में पैदा हुए थे। अब मैं पूछता हूं, जब पेश गोई मिर्जा साहब के सिदक और किज़ब पर जो दलील है मिर्जा साहब ने अपनी बयान की है, जब वो उस पेश गोई का महल ही दुरुस्त नहीं रहता अगर उम्र की तारीख पैदाइश का कन्फर्म इल्म ना हो। मिर्जा साहब को तारीख पैदाइश का कन्फर्म इल्म था 1839 या 1840, तो तब आपको मानना पड़ेगा कि वो पेश गोई उससे देखी जाएगी। अगर तारीख पैदाइश का ही कन्फर्म नहीं तो पेश गोई क्या मानी रखती है? कादियानी जरा बताइए। और अब आप कहते हैं जनाब डॉक्टर जाइए साहब 74 या 75 साल थी। चलें शमसी सालों के एतबार से 1835 सन की पैदाइश के हवाले से भी ऐसा मुझे 74-75 साल साबित कर दे। नहीं साबित कर सकेंगे। हाँ, अटकल पच्चो लगाएंगे जनाब, कमरी साल के हिसाब से हो सकती है। तो तब भी तारीख पैदाइश जब तक कन्फर्म दिन नहीं होता उस वक्त तक हम हिसाब नहीं लगा सकते। और 1835 अपना 13 फरवरी की तारीख पैदाइश बताते हैं बशीर अहमद साहब। बताइए उन्होंने ये कहां से जजमेंट कर ली 13 फरवरी? क्या उनका बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद था? वहां पर ये चीज मौजूद थी? अगर मौजूद थी तो मिर्जा साहब के खुदाए जल्लाश ने उन्होंने जब गलत तारीख पैदाइश लिखी तो क्यों ना निशानदेही की, नहीं मिर्जा साहब अपनी पेशगोई को, अपनी तारीख पैदाइश को दुरुस्त कीजिए, तुम्हारी तारीख पैदाइश ये नहीं है, ये है तुम्हारी तो जिंदगी और मौत का मेयार, पेशगोई का मेयार तुम्हारी सदाकत का इस पर है। जवाब दीजिए कादियानी हजरात। सोचिए जरा, मिर्जा साहब हर कदम पर झूठे साबित होते हैं। अगर अब्दुल हकीम पटियालवी के बारे में देखें तो वहां पर भी मिर्जा साहब को का ये वादा किया गया था कि हम साबित करेंगे कि खुदा हैं और ये तुम्हारी उम्र बढ़ाएंगे। लेकिन हुआ क्या? मिर्जा साहब की उम्र तो कम हो गई। जो उसने कहते हैं 4 अगस्त तक मौत आनी थी, 4 अगस्त तक की बजाय 4 अगस्त से पहले ही मिर्जा साहब जलील और रसवा होकर मर गए। उनकी उम्र बढ़नी थी और बढ़ने के साथ जो है उनके खुदा ने उनको वादे करना था। बताइए मिर्जा साहब की उम्र क्यों नहीं बढ़ाई उसके खुदाई जल्लाश ने, जबकि वादा था और अपना मनमाना था उसके खुदा ने कि उसकी उम्र को बढ़ा करके। और मिर्जा साहब डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के मद्दे मुकाबल भी झूठे साबित हो गए। इन सवालों के जवाब कादियानी हजरात जरूर दीजिए, ये आप पर कर्ज है। नंबर 1, क्या हयात नासर के अंदर बार बार रद्दो बदल क्यों किया गया? नंबर 2, वबाई हैजा के अल्फाज पहले शामिल थे फिर खत्म किए गए और उसके बाद फिर दोबारा
دوبارہ شامل کر کے حاشیہ رائی کی گئی، آخر یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ نمبر 2، کیا مرزا صاحب کے اندر حیضے کی علامات موجود تھیں یا نہیں؟ جیسے مرزا صاحب کی بیگم نصرت جہاں بیگم قادیانی، آپ کی اماں جان نے خود بتایا ہے کہ ان کو دست بھی آ رہے تھے، الٹیاں بھی آ رہی تھیں، یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ یہ حیضے کی علامات میں سے علامت ہے، اس کے باوجود آپ حیضے کی بیماری سے ان کی موت کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3، مرزا صاحب کو الگ تابوت میں ڈال کر برف لگا کر کے کیوں لے جانا پڑا؟ اور مرزا صاحب کے لیے الگ بوگی کا انتظام، وہ بھی مال گاڑی جس میں کوڑا کرکٹ اور کوڑ کباڑ پڑا ہوتا تھا، اس میں داخل کر کے کیوں لے جانا پڑا؟ پھر اس کی کلیئرنس ایک قادیانی بابو کلرک نے کیوں دھوکے سے دی؟ اور پھر وہ سرٹیفکیٹ آج تک آپ نہیں پیش کر سکے، وہ سرٹیفکیٹ آپ پیش کریں گے، یہ بھی آپ پر قرض ہے۔ اور پھر مرزا صاحب کی کل عمر کتنی تھی، تاریخ پیدائش کیا تھی؟ انشاءاللہ اس پر پھر کبھی وضاحت کے ساتھ ان سوالوں کے جوابات آپ کرتے ہیں، قادیانی حضرت کو ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو حق بات کو قبول کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آخری فیصلہ اشتہار کے حوالے سے ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، لہذا معاملہ ختم۔ میرا یہ سوال ہے، کیا مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کی نامنظوری کے باوجود مرزا صاحب نے اس اشتہار کو برقرار رکھا یا اس اشتہار کو منسوخ کر دیا؟ اگر منسوخ کیا تو اس کا ثبوت دیجیے، اگر برقرار رکھا اور یقیناً رکھا تو اس کے ثبوت ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سے کوئی بات کرے ہم بتائیں گے آپ کو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ عبید اللہ لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ عامر نذیر صاحب، عامر حق صاحب اور اے کے شیخ صاحب، تینوں حضرات موجود ہیں۔ ذرا گفتگو کو اب تھوڑا ایک اور اینگل کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ یہ سوالات جو میں نے کہا تھا وہ ہو گئے، یہ سامنے رکھ دیے، اب یہ جواب دینے والوں کے اوپر ہے، وہ دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، شیخ صاحب، عامر نذیر صاحب اینڈ عامر حق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرات، آپ اگر تو سن رہے تھے شروع سے سٹریم، تو میں چاہوں گا آپ بھی اپنی رائے دیجیے اس کے اوپر ضرور، اگر ابھی جوائن کیا ہے تو پھر ٹاپک آپ کے سامنے۔ جی، گفتگو تو میں نے ساری سنی ہے، لیکن شیخ صاحب بزرگ ہیں، واجب الاحترام ہیں، پہلے ان کی رائے ہے کیونکہ ان کا زیادہ عرصہ اس محکمے میں گزرا ہے، وہ بتائیں گے اس گفتگو میں کہاں کہاں لوپ ہولز تھے، جہاں جہاں غلطی ہو اس کی نشاندہی کریں۔ دیکھیں اگلی بار مزید بہتری آئے گی، لیکن بہرحال اگر کسی ساتھی نے کوئی غلطی کی ہے تو شیخ صاحب اس کی رہنمائی کریں۔ جی بے شک، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جی۔ میں ایکچولی غالباً عبید اللہ لطیف صاحب سے پہلے غالباً اکرم روانی صاحب تھے بات کر رہے، جی ہاں، جی جی میں نے ان کا آخری حصہ سنا ہے، اور عبید اللہ لطیف صاحب کی میں نے پوری بات سنی ہے۔ میں نہایت احترام سے عرض کروں گا کہ ان کے اکرم روانی صاحب جو یہ فرما رہے تھے کہ مرزا صاحب کے منہ سے گندگی، پھر انہوں نے ظفر اللہ خان کے حوالے سے کہا ان کے منہ سے گندگی، اور مرزا محمود بھی تقریباً اسی حالت میں، یہ ان کے غالباً اس طرح کے الفاظ تھے۔ یہاں سے تھوڑی سی مطلب کریکشن کر دوں یا ان کے علم میں یہ چیز لا دوں کہ یا اپنی بات کہہ دوں کہ مرزا صاحب کے منہ سے گندگی کے الفاظ میں نے اپنے قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ کے کسی لٹریچر میں نہیں پڑھے، اور نہ میں نے کسی اپنے مطلب بڑوں سے کبھی سنے۔ سو اس لیے میرے نزدیک یہ تھوڑی سی ایگزیجوریشن ہے، اور اگر اس کی کوئی کسی کے پاس ہو تو میرے علم میں اضافہ کر سکتا ہے، میں لیکن انشاءاللہ عرض کروں گا۔ جی 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 اوکے جی، ضرور پلیز کریے گا، کہ شیخ صاحب، ورنہ میرے علم میں جی نہیں۔ لیٹ می جی کمپلیٹ ود جی دیٹ۔ جی بالکل جی۔ جہاں تک چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا ذکر ہے، تو میں آپ سے صرف یہ عرض کر دوں کہ چودھری ظفر اللہ خان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو میں نے باقاعدہ لاہور میں چھاؤنی ان کی کوٹھی کے اوپر ڈیوٹی دی ہوئی ہے، جس وقت خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق نے بھی ان کی عادت کی، اور جارڈن کے سفیر نے بھی جب پرسنلی آ کے ان کی عادت کی، تو آئی واز پریزنٹ ایٹ دیٹ ٹائم
لاہور میں ان کی کوٹھی کے اوپر. آئی واز آن ڈیوٹی آن دیٹ ٹائم. چوئی صاحب کا کوئی ایسی بات نہیں تھی. مرزا محمود کو میرا خیال ہے میں عامر صاحب سے یہ شیئر کر چکا ہوں کہ ود دی پریزنس مطلب جو قادیان کے یہ میں 65 میں چونکہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو 65 میں ان کی وفات سے پہلے میری ہمشیرہ کی شادی تھی. تو جو قادیان کے امیر تھے مولوی عبد الرحمن جٹ میرے والد کے دوست, انہوں والد صاحب نے انوائٹ کیا ہوا تھا شادی کے اوپر, تو وہ آئے تھے. تو میں ان کو لے کے مطلب والد صاحب نے مجھے کہا کہ ان کے ساتھ جاؤ, تو میں روا چناب نگر ان کے ساتھ گیا ہوں. اور وہاں پہ مرزا بشیر الدین محمود اور یہ جو میاں بشیر احمد ہیں مصنف سیرت المہدی کے, ان کے ساتھ مرزا محمود کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اور میں کو جانتا ہوں وہ کس حالت میں تھے اور وہ کیا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں انسان جب اتنی دیر بیمار ہو, بستر پر ہو, بیڈ سورس تھے, بہت کچھ صورتحال ایسی تھی, ان کی آہو بقا بھی تھی, تو زیادہ ٹھہرنے نہیں دیا گیا. تو مطلب کہا جی ان کو مولوی صاحب کو کہ ٹھیک ہے آپ اتنی ملاقات رکھیں جی, بات ختم ہوگی. سو یہ چیز میں صرف عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اکرم صاحب کی کہ میرے علم میں نہیں. اب میں ریئلی آئی ول اپریشیٹ کہ اگر نذیر عامر صاحب اس چیز میں کچھ میرے علم میں اضافہ کریں گے تو. جی شیخ صاحب, یہ جو مرزا صاحب کی ہے نا کہ مرزا صاحب کے منہ سے بھی غلاظت نکل رہی تھی, یہ بات اصل میں لاہوریوں کے اخبار میں موجود ہے, لیکن وہ انہوں نے اپنی روایت کے طور پر بیان نہیں کی ہے, انہوں نے لوگوں کے حوالے سے یہ بات کی ہوئی ہے. میں اس کا سکین دوں گا انشاءاللہ. آپ نے 50 سال یقیناً گزارے ہیں ان کے اندر, لیکن آپ نے تو آنکھیں بند کر کے گزارے ہیں نا, تو میری آنکھیں جو ہیں وہ تو کمزور ہو گئی ہیں پڑھ کے ان کو 4-5 سال. نصیر صاحب میں نے اس میں ٹھیک ہے, میں اس حد تک بھی آپ کی بات کو لیتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے, وہ مطلب میری بھی 99% مسلمانوں اور قادیانیوں احمدیوں کی طرح آنکھیں بند تھی کہ ہر آدمی جو ہوتا ہے اندھی تقلید کرنے والا وہ یہی کرتا ہے. لیکن اس کے بعد میں یہ عرض کر دوں کہ یہ میرے پاس مجدد اعظم کا دوسرا حصہ ہے, جی ڈاکٹر بشارت. ہاں جی ڈاکٹر بشارت کا, اور یہ غالباً میرا خیال 1940 کی اس کا ہے. یہ میں ٹھہرے اس پہ دیکھ دیتا ہوں, دسمبر 1940 کا. تو اس میں بھی ان کی وفات کا جو ذکر ہے اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب لاہوریوں نے جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ اخبار کا کسی کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے کہ دیانتداری کا اور جہاں تک علمی اور ادبی گفتگو کا تعلق ہوتا ہے نا, ہمیں وہ لیول قائم رکھنا چاہیے. اور میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ جیسے لوگ جو علمی ذوق رکھتے ہیں نا, وہ جو بات کوئی مطلب قابل قبول ہو, جس کے پیچھے کوئی چیز جو ہے, کوئی سند, کوئی ایسی چیز ملتی ہو, اس کو کریں, نہ کہ سنی سنائی کو. تو I will appreciate that one. نہیں, میں آپ سے متفق ہوں. دیکھیں, اگر ہم اپنے حوالے سے اپنے ریفرنس سے بات کریں تو ہمیں یا تو اس کا ثبوت دینا چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر ہم ان کے حوالے سے, ان کے لٹریچر سے یہ بات پیش کر دیں کہ ان کے لٹریچر یہ بات لکھی ہوئی ہے, تو پھر تو ہمارا قصور نہیں ہے. ان کے لٹریچر میں اگر غلط لکھا ہوا ہے, صحیح لکھا ہوا, ہاں اس بات سے میں متفق ہوں کہ یہ ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ہے, یہ گفتگو, یہ ہمارا معیار نہیں ہے. ہمارا کام صرف یہ ثابت کرنا تھا, شیخ صاحب معذرت سے, ہمارا کام صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ مرزا صاحب کو ان ظالموں نے, ان کی مرزا صاحب کی موت کا موازنہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. سرین زیادتی ہے. جی, یوٹیوب پر ان کے موجود ہیں ویڈیو کلپس جس میں انہوں نے مرزا صاحب کی موت کا کمپیریزن آج بھی وہ شیئر کر رہے تھے مختلف گروپوں میں کہ دیکھیں مرزا صاحب کی موت ایسے ہوئی جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نعوذ باللہ. یہ نہیں, یہ یہاں پہ یقین کیجئے I will condemn. میں اس کی مذمت کروں گا کہ اگر احمدی حضرات اس طرح کی جرات کر رہے ہیں تو انہیں نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, بات سنیں, آپ حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتے. جیسے ابھی عبید اللہ لطیف صاحب نے بڑے اچھے سوال اٹھائے ہیں کہ آپ اس کے اندر لکھ رہے ہیں حیات ناصر میں میر ناصر نواب, بالکل صحیح بات ہے, میرے پاس یہ لٹریچر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے قلم سے لکھے ہیں کہ مجھے مرزا صاحب نے کہا کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اڑا کیوں رہے ہو, کیوں مطلب ڈیلیٹ کر رہے ہو ان چیزوں کو, پھر کیوں لکھ رہے ہو, اور پھر اس پہ حاشیہ رائی. بڑا اچھا انہوں نے مطلب اس چیز پہ سوال اٹھایا ہے
کہ یہ جو بات ہے یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اسی طرح میں نے اپنی بعض جگہ پہ وہ کراچی کی صدر لجنہ نے وہ کیا تھا پگٹ کے سلسلے میں، تو جو کچھ وہاں پہ انہوں نے حرکت، یہ اصل میں کلمت الفصل کے اندر بھی انہوں نے بڑا حشر کیا ہے ان چیزوں کا جو ان کو حق نہیں ہے، یہ ایک ادبی بددیانتی ہے ان کو. تو یہ جو ہوتا ہے یہ جھوٹے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے. اگر ہم دلیل کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ یہ بات کریں، یہ گفتگو کریں، ان کے سامنے رکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہمیں چیخنے چلانے کی، ہمیں انہیں برا گندی گالی دینے کی، یہ وہ کرنے کی. یقین کیجئے آپ کی بات میں وزن ہے کہ جب آپ دلیل سے، احترام سے، پیار سے بات کریں گے تو ان کی جو ینگ جنریشن ہے ڈیفینیٹلی آئی ٹیل یو ون تھنگ ویری کلیئرلی، آنیسٹ ٹو گاڈ، میرے پاس جتنے فون کالز اور جتنی ای میلز آتی ہیں، یو کانٹ بلیو دیٹ کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ لٹرلی وہ کہہ رہے ہیں، لٹرلی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب وی آر ویری امپریسڈ کہ دا وے یو ٹاک، دا وے یو ٹیل، دا وے یو نریٹ دا اسٹوریز. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اس چیز نے شبہ میں ڈال دیا ہے. ناؤ وٹ دے ہیو ٹرانسلیٹڈ، اور ٹرانسلیشن میں جو ٹوسٹ انہوں نے کیا ہے، یہ ایسی چینجنگز کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دے ہیو کریٹڈ سو مینی ڈاؤٹس ان آور مائنڈ، سو وی نیڈ سم سارٹ آف ہیلپ. ان کی ینگ جنریشن، یہ آپ کے لیے میں بتاؤں ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ پہ آ رہی ہے. یا تو آپ اس چیز کو ذمہ داری کو اٹھا لیجئے یا آپ چھوڑ دیجئے. پلیز فار گاڈ سیک ایک مس لیڈ نہ کیجئے گا. ان کی نئی نسل جو ہے نا اس کو بالکل صحیح بتائیں. اگر ایک چیز آپ کے خلاف بھی جاتی ہے نا اس کو ایکسیپٹ کریں، وہ بتائیں سچائی کیا، حقیقت کیا، اور آرام پیار سے انہیں بتائیں. دے آر لوکنگ ٹورڈز یو گائز، کیونکہ انہیں اپنے لوگوں کے بارے میں یہ شبہ پیدا ہو چکا ہے. سو نو دس از یور ٹائم، دس از یور ڈیوٹی. تھینک یو ویری مچ. عامر حق صاحب کا بھی لے لیتے ہیں پوائنٹ. ہاں جی عامر بھائی، جی بہت شکریہ. اچھا شیخ صاحب نا، پہلے تو میں ایک شعر کر دوں، گزارش مرزا صاحب کی جو آج کا دن ہے اس حوالے سے. ارشاد جی. وہ ثناء اللہ مرسری صاحب کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی کام تیرا پورا نہ ہوا ہے، کہ اے مسیحا کوئی بھی کام تیرا پورا نہ ہوا، بے بسی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا. یعنی یہ تو آنا بھی اور آج جانے کے دن پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں. سمجھ یہ آ رہی ہے کہ کوئی کام اس حوالے سے بھی پورا نہیں ہوا. شیخ صاحب آپ نے ایک بڑا زبردست نقطہ اٹھایا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ شعر کی صورت میں آپ کا وہ مزاج اور آپ کی نفسیات اور آپ کی طبیعت کا نقشہ کھینچا تھا. ناظرین کے لیے دوبارہ پیش کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہو تجھ کو میری ناصح بے درد کیا شناخت، وہ تجھ کو میری ناصح بے درد کیا شناخت، رکھتا ہے درد مند کی درداشنا شناخت. تو آپ نے جس درد مندی کے ساتھ یہ کہا ہے نا کہ ہمیں جدید جو سوچ ہے، جدید ذہن ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر، اس سطح پر اتر کر، اس احساس کے ساتھ، اس ذمہ داری کے ساتھ، اس سمجھیں کہ احسار اور قربانی کے ساتھ جس طرح ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اسی کو ریورس کرتے ہوئے اتنے ہی پیار کے ساتھ ان کو یہ چیز سمجھانی چاہیے. میں اس پر ایک نقطہ شیخ صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ارشاد جی. دو اسکرین شاٹس کی صورت میں پیش کروں گا اور میں جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے حیات نصر کے حوالے سے انہوں نے تحریف کیا جدید ایڈیشن میں اور بعد میں حاشیہ ڈال دیا، یہ کیوں کیا انہوں نے؟ ابھی کل انہوں نے یہ کیا ہے. اور ایک اسکرین شاٹ میں فاروق بھائی آپ کو میں نے 2 اسکرین شاٹ بھیجے ہیں. پہلا وہ واٹس ایپ کا اسکرین شاٹ بھیجیے گا، واٹس ایپ والا کتاب، پہلا واٹس ایپ والا. میں نے نا جان بوجھ کر یہ جو مربی صاحب جنہوں نے مجھے بھیجا ہے یہ میں نے اس کو کراپ کر دیا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں ان کا نام ڈسکلوز کروں، مگر یہ سوشل میڈیا کا بڑا نام ہے یہ مربی، اور یہ یا صاحب کے چینل پر بھی موجود ہوتا ہے، ان کا اپنا بھی چینل ہے اور یہ کافی مناظرے ان کے مشہور رہے ہیں. اتنا میں بتا دیتا. ذرا پڑھ دے مجھے. اچھا جی، یہ انہوں نے مجھے لنک بھیجا، انہوں نے مجھے آج پرسنل لنک بھیجا کہ حضور اقدس جو ہے نا یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور حضرت اقدس مرزا غلام صاحب کی وفات مخالفین اسلام اور مخالفین احمدیت کے لیے خوشی کا دن، تقابلی جائزہ. یعنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات کا تقابلی جائزہ پیش کیا ہے اور مخالفین اسلام اور مخالفین احمدیت کو خوشی کا دن کہا ہے. اب دیکھیں انہوں نے لکھا کیا آگے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، یہ ان کا پرانا ڈرامہ ہے. نیچے دیکھیں لکھا ہے 13 فیب 1835 to 26 مئی 1908، یعنی تاریخ پیدائش لکھی ہے 1835 اور وفات لکھی ہے 1908 26 مئی. اب میں نے نیچے جواب دیا ہے، میں نے کسی اور چیز پر جواب نہیں، میں نے لکھا ہے 1835 پر میں نے مسکرا کر میں نے اسمائلی امیج بھیجا ہے 1835 پر. میں نے پھر نیچے لکھا ہے ہم بھی پروگرام کر رہے ہیں آج. آگے سے جواب ہے اچھی بات ہے آپ لوگ بھی کریں. اب دوسرا حوالہ دکھائیں ذرا، یہ 1835 لکھا ہے نا. اب مرزا صاحب کی کتاب کا حوالہ میں پیش کرنے لگا ہوں. کچھ دن پہلے شیخ صاحب اور احمد نذیر صاحب کے ساتھ
بھی اس موضوع پر ہماری بات چل رہی تھی نجی محفل میں, تو آج ذرا اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں. روحانی خزائن, جی کتاب البریہ کا حوالہ میں دے رہا تھا. روحانی خزائن, اس کو ذرا اسکرین پوری کریں ذرا, تاکہ ناظرین کے لیے یہ ہو جائے. ذرا اسکرین پوری, جی چاہے والے کوئی کر دیں آپ. روحانی خزائن کی جلد 13 والیوم 13 پیج 177 کا حاشیہ ہے یہ. اب اس میں مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں اب میری ذاتی سوانح یہ ہیں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں حاشیے میں پیج 177 والیوم 13 کتاب البریہ, اب میری ذاتی سوانح یہ ہیں کہ میری پیدائش 1839 یا 1840, اس کو میں نے ریڈ کر کے بلاک میں ڈال دیا ہے, سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی. اب یہ مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں, ایک نبی کہہ رہا ہے انورٹڈ کوماز, ایک مجدد کہہ رہا ہے, ایک مامور من اللہ اور ملہم من اللہ کہہ رہا ہے. تو یہ کیا چکر ہے, یہ 1835 کیوں کرتے ہیں, کیوں ان کو زور ڈلا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کی پیدائش اور وفات کو اس طریقے سے کوئی کمبو کرنا ہے, کوئی ریاضی کی کوئی کویشن ملانی ہے؟ شیخ صاحب آپ کا ٹیک کیا ہے اس پہ؟ امر ایکچولی یہ دیکھیں, یہی انداز ہوتا ہے علمی اور ادبی, یہی انداز ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سامنے بات کو رکھ کے کوئی سوال اٹھائیں. تو یقین کیجئے کہ آپ کا مخالف کتنا بھی شدید ہو اور کچھ بھی وہ کرے, لیکن جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو سوچتے ہیں, ضرور غور کرتے ہیں. اب ظلم کی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کے قلم سے نکلی ہوئی بات, بڑی مزے کی بات, میں یہاں پہ کوٹیشن دے دوں کہ ان کے جو بہرحال ان کے نام کے ساتھ ان کا ایک نیا گروہ بھی تیار ہو گیا جو میرا خیال گرین احمدیت کہلاتا ہے, مرزا رفیع احمد کے حوالے سے. احمدیہ گرین, جی سوری ایکسکیوز می. میری چونکہ مرزا طاہر کے انتخاب کے اوپر لڑائی جھگڑا بھی ہوا, I was also involved in that one, کہ میرے اوپر مطلب کہ میری گاڑی کا نمبر تک آ گیا تھا نوائے وقت میں کہ جی اس گاڑی میں ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. I was active at that time کہ جو بھی. تو میری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے اس کے جواب میں خط لکھا تھا مرزا رفیع احمد نے, کہ مرزا غلام احمد, وہ لکھتے ہیں کہ وہ جب بھی بولا خدا کے بلائے سے بولا, وہ جب بھی اس نے لکھا خدا کے لکھائے سے لکھا. یہ ان کے الفاظ ہیں, مطلب مرزا غلام احمد کے نہیں, مرزا رفیع احمد کے الفاظ ہیں یہ. اب وہ جو لکھ رہے ہیں بقول ان کے پوتے کے کہ اللہ کے لکھوائے سے لکھ رہے ہیں, وہ جو باتیں بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے کہے ہوئے سے باتیں کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہو جو ہے, مجھے بڑی آسانی سے سمجھ آئی جو سوال آپ نے ریز کیا ہے کہ 1839 لکھا گیا ہے اور 40 لکھا گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا جس کا وجود نہیں ہے, باپ اپنی تاریخ پیدائش کی بات کر رہا ہے, بیٹا جب باپ کی شادی ہوتی ہے اور وہ بھی دوسری شادی ہوتی ہے, جب پھر وہ اپنے بھائی کے بعد پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ آ کے 1920 میں آ کے قریب آ کے یہ سیرت المہدی لکھتا ہے, تو اس وقت بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا باپ کب پیدا ہوا تھا. مطلب جسٹ امیجن, مطلب اس سے زیادہ دنیا میں کوئی اور مذاق ہو سکتا ہے؟ 100 سال بعد کہ بیٹا بتا رہا ہے کہ میں بتاتا ہوں میرا باپ کب پیدا ہوا تھا. اور باپ جو اپنے قلم سے لکھ رہا ہے, جس کی ہر بات کو یہ لیتے ہیں, جس کی ہر مثال کے طور پہ کہ وہی بات اگر آپ ڈاکٹر عبدالحکیم جو تھے پٹیالہ والے, ان کی بات کو لے لیں تو وہاں پہ اس پیش گوئی کو اور تک کے لفظ کے اوپر انہوں نے ساری مصیبت ڈال دی تھی کہ نہیں جی یہ ایسے سچا نہیں ایسے. اور یہاں باپ جو قلم سے لکھ رہا ہے 39 اور 40, بحث یہاں پہ یہ ہونی چاہیے کہ آیا 39 کو ایکسیپٹ کیا جائے یا 40 کو ایکسیپٹ کیا جائے, نہ کہ یہ ہونی چاہیے تھی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے, یہ دیکھیں ویری ویل سیڈ, یہ عبید اللہ لطیف صاحب نے بڑی اچھی, مطلب میں آپ سے عرض کروں, انہوں نے جو 1-2 باتیں کی ہیں, میں یہ کہوں گا انہوں نے بڑے مطلب صحیح نپے تلے لفظوں میں وہ بات کر دی. انہوں نے, جو شخص ایک اپنے پاس سے باتیں بنا رہا ہوتا ہے, جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, اب یہ میری گفتگو تھوڑی سی احمدی حضرات کے لیے تکلیف دہ ہوگی, لیکن ٹو بی آنیسٹ ود یو کہ if you are looking the truth, اگر آپ حق کی تلاش میں ہیں تو یہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہونی چاہیے, یہ آپ کو سوچنے کا موقع ملنا چاہیے.
you should think about these things. چاہے آپ مجھے کہہ دیں کہ نہیں جی آپ غلط ہیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ یہ سوچیں ضرور کہ مرزا غلام احمد اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں and he doesn't know about anything کہ when he is going to die، کہ اس کی موت کس دن واقع ہونی ہے، کس سن میں ہونی ہے، کب ہونی ہے، he doesn't know that at that time. Now what happens، وہ اپنے درمیان ایک جو ان کا مقابلہ جاری ہے کہ یہ ایسی ہوگی ویسی ہوگی، اپنی پیش گوئیوں کو معیار ٹھہرا رہے ہیں، اس میں آ کے وہ 80 بھی بات کرتے ہیں، 80 سے زیادہ بھی کرتے ہیں، کم بھی کرتے ہیں. یہ لطیف صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کامن سینس کی بات ہے کہ وہ خدا جو علیم و خبیر ہے، جس کے ہاتھ میں انسان کی جان پیدائش ہے، جس کی موت اس کے ہاتھ میں ہے، یار وہ معاذ اللہ اس سے بڑی اللہ کی گستاخی کیا ہوگی؟ اللہ کے بارے میں لا علمی کا اور کیا ثبوت ہوگا کہ اس کے بارے میں لکھا جائے جی اللہ سوچ رہا ہے اچھا میں اتنی کر دوں، اچھا تمہاری اتنی ہوگی، اچھا ایسی ہوگی. مطلب حیرت کی بات ہے. It doesn't make any sense. اب وہ چیزیں جو تھیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی اپنی باتیں تھیں، وہ ساری چیزیں ان کی اپنی تھیں، وہ گیس ورک سے کام لے رہے تھے. اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ مرزا صاحب نے یہ فرما دیا ہوا، اپنے قلم سے لکھ دیا ہوا کہ اگر میری ایک بھی پیش گوئی جھوٹی نکلے تو میں جھوٹا. اب یہ ساری وہ ان کے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. So this is the situation. So مطلب یہ جو ان کی نئی نسل ہے they should ask the questions کہ بھائی جب سچائی آپ کے سامنے، مرزا صاحب نے اپنے قلم سے لکھ دیا، no who gave you the right to change that؟ simple. میں ان سے یہی کہوں گا they should go and they should ask. جی سر. جی شیخ صاحب دیکھیں، یہ جو سوال میں نے رکھا ہے یا جس طریقے کا آپ صاحب فرما رہے ہیں یہ سلیس ہے، سادہ ہے، اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. عام طور پر یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ بڑے جی پیچیدہ، بڑے ٹیکنیکل قسم کے سوالات ہیں. No, you shouldn't be a rocket scientist for this. It's a very simple question. Very simple question. جی امن نذیر بھائی. جی شیخ صاحب، بڑا میں خوش ہو رہا تھا آپ کی یہ گفتگو سن کے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ یہ غور و فکر کریں، ان لوگوں کو ان کی بات شاید زیادہ قابل قبول ان کے لیے ہے. یہ جو موم کے سپاہی بیٹھ کے لیپا پوتی کر رہے ہوتے ہیں، کل میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے جی مرزا صاحب منگل کو نحوس سمجھتے تھے، منگل کے دن کو منحوس سمجھتے تھے. کہتے اس لیے نہیں سمجھتے تھے کہ مرزا صاحب کو واقعتاً منحوس سمجھتے، کہتے وہ منحوس ہمارے لیے بن گیا نا، جب منگل کے دن مرزا صاحب کی وفات ہو گئی تو وہ پھر منحوس یہ ہے ان کی لیپا پوتی. یہ مزے کی بات ہے. یعنی میں نے صحیح کہا تھا شروع میں شیخ صاحب کہ آج منگل بھی ہے، 26 مئی بھی ہے. وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دو نام کے طور پہ بھی یہ غالباً، اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، مطلب ایگزیکٹلی میرے نہیں آ رہا، یہ ساری مجھے یاد تھی اسی حوالے سے کہ ایک نام جو ہے غالباً سعید نہیں رکھتے تھے یا فاطمہ نام، اس کے بارے میں کہ وہ ہاں فاطمہ غالباً نام نہیں رکھتے تھے کہ وہ جی مرزا صاحب تفاول سے کام لیا کرتے تھے کہ ان چیزوں سے نکالتے بھی، وہ غم زدہ اس کے ساتھ ایسے ہوا تو یہ نام نہیں. یہ سیرۃ المہدی میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. میرا خیال عبید اللہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، ان کو ازبر یاد ہیں یہ ساری چیزیں. جی جی یہ چیزیں یہی ان کو دیکھنا چاہیے. یہ جو نئی نسل ہے نا، ہم ان کے لیے اگر کوئی یہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں کہ یہ ہماری گفتگو پہ، ہماری گزارشات پہ غور کریں، نہ کہ ان موم کے سپاہیوں کے اس دھوکے اور دجل پر غور کریں کہ وہ کہتے ہیں جی منگل کو مرزا صاحب منحوس اس لیے نہیں سمجھتے تھے، کوئی نحوست ان کے ذہن میں تھی. اصل میں مرزا صاحب کی موت منگل کے دن ہوئی تو وہ ہمارے لیے منحوس ہو گیا، کیونکہ جس دن مرزا صاحب فوت ہوئے ہمارے لیے بڑی ایک ٹریجڈی ہوئی، بڑا حادثہ ہوا. تو پھر ایسے کر لیں میں ایک چیز ان کو یاد دلا دیتا ہوں کہ غالباً حکیم نور دین کا کوئی بیٹا، اس کی ڈیتھ ہوئی تھی یا کس کی، تو اس وقت جنازہ پڑھایا گیا تو زیادہ دیر لگا دی، تو مرزا صاحب نے کہا جی میں نے ساری جماعت کا جنازہ پڑھ دیا ہے. مطلب اس طرح کی ایک روایت ہے. تو میرا مقصد یہ کہنے کا تو انہیں تو جنازے پھر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو انہیں تو جنازے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پڑھ دیا ہوا ہے اس نے، ساری جماعت کا ہی جنازہ پڑھ دیا ہوا ہے. کاش یہ لوگ سوچیں. ایک چیز نا، سوری شیخ صاحب آپ کر لیں بات، میں آپ کے بعد آپ کر لیں. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اس طرح کسی شخص کے
यार ये तो मिर्जा साहब है, छोटी सी बात इनके, ये लोग रसूल अल्लाह के माज़अल्लाह ज़ेन में चले जाते हैं, ये अल्लाह ताला के ज़ेन में चले जाते हैं कि अल्लाह ताला की मुराद ये थी। मैं कहता हूँ कि ये जसारत करना, ये कहना कि इससे अल्लाह का मतलब ये था, वो बात सुने, मतलब जो हस्ती अपना सारा कुछ दे रही है, जिसको इख्तियार है, जो सब कुछ जानती, उसके बारे में आप बताएंगे कि उसका क्या मतलब था और उसने ये क्या, आप क्यों नहीं कहते कि हम इससे ये मुराद लेते हैं? आप किस तरह उस तरफ उंगली कर सकते हैं? मिर्जा गुलाम अहमद लिख रहा है कि मंगल मरूस दिन है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपके लिए, मतलब ये उसने कहा, उसने, वो अपने लिए कह रहा है, वो मंगल के दिन वो कुछ भी नहीं करता था, ये था, वो अपने लिए कह रहा है। अच्छा शेख साहब, मैं जो नुक्ता उठाने लगा था ना, वो ये है कि कहते हैं ना कि देग से एक दाना चख लिया जाए ना तो उसका अंदाजा हो जाता है। इनकी जो कल की स्ट्रीम थी जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी पंसार साहब की, तो उस स्ट्रीम के अंदर एक बंदे ने आकर ये जो नए साहब है पंसार, नाम मैंने नहीं पहले सुना। वो कोई ये डॉक्टर याया साहब है ना, मैं प्यार से उनको पंसार कहता हूँ। ये बहुत पुराने हैं यार, अल्लाह भला। आमिर भाई आप बात कंप्लीट करें, मैं इसके बाद एक अपडेट भी देता हूँ आप सब हजरात को, छोटी सी। आप बात मुकम्मल करें फिर मुझे मौका दीजिएगा। जरूर जरूर जरूर। अच्छा, ये तो पंसारी वो दुकान वाले जो होते हैं, मतलब वो जी ठीकरी तशादर फकी फरोश नमकीन वो चले गुरेज क्योंकि वो कल ऐसे ना कहे, क्योंकि शेख साहब कल जिस तरीके से वो डायरिया और कलरा को डिफाइन कर रहे थे, तो मुझे वो पंसारी की याद आ रही थी। अच्छा, वो बजाय इसके कि खुद उस वक्त फिल बदी उसको एक्सप्लेन करते, उन बेचारों को मोहताजी करनी पड़ी अपनी पुरानी किसी वीडियो की। मुझे उससे भी लगा, देखिए एक प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होता है ना, वो एक जिखाम ठोक कर एक जगह के ऊपर किसी बीमारी को डायग्नोज भी करता है, उसके सिम्टम्स भी बयान करता है, उसके प्रिकॉशंस भी बताता है। ये डॉक्टर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर वो फील्ड में रहा नहीं है तो दैट्स अनदर थिंग। मगर इनसे कल बंदे ने एक आकर सवाल पूछा कि आप कह रहे हैं कि डायरिया की और है, कॉलरा की और है, तो आप कैसे उसको डिफाइन। इन्होंने निकाली पुरानी अपनी वीडियो जो उस वक्त की तहकीक की होगी, ठीक है ना, कुलिंग सिंह, उसके जाके मिनट फलाने के ऊपर देखे, मैंने यहाँ NHS का हवाला दिया हुआ है लंदन के एक हेल्थ इंस्टीट्यूट का, कि उन्होंने इसको अलहदा रखा है कॉलरा को। भाई आप उस वक्त बताएं कि ये सिम्टम्स इंटरचेंज करते हैं कि नहीं करते हैं, इस हवाले से बताएं। बहरहाल मैं नहीं जानना चाहता, मैं को मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, सिर्फ अभी एक नुक्ता रखने लगा जी, वो ये है कि इंडिया के एक मुरब्बी साहब हैं जिनके साथ मेरी एक डिबेट भी हो चुकी है, आजम सैफी साहब। अब चूंकि हम इनके हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं चले नाम ले लेता, आजम सैफी साहब। इन्होंने रवानी के अंदर ना एक बड़ा खम ठोक कर बयान किया कि जी मिर्जा साहब लाहौर के जलसे के अंदर ऐसे खिताब कर रहे थे जैसे जो है ना जनाब जो है ना वो समुंदर बहता है, ऐसी रवानगी के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे अपनी वफात से एक दिन पहले जलसे के अंदर। तो जनाब इतनी उन्होंने मुतहर्रिक किस्म की लाइफ गुजारी है, वो लाहौर गए थे, वहां जलसे से खिताब कर रहे हैं और खिताब करते हुए रवानगी ऐसी थी। अच्छा, उससे पहले ये जिक्र कर दिया कि ये बीमार थे, बीमार होकर इन्होंने कहा कि मेरी जगह हकीम नूरुद्दीन साहब जो है ना वो खिताब कर लें। हकीम नूरुद्दीन साहब ने इनकी जगह खिताब शुरू यानी कायम मकाम सदर बन जाए, तो इनकी जगह पर इन्होंने कोशिश करने की खिताब करने की अभी स्टार्ट ही किया था तो मिर्जा साहब आ गए। मिर्जा साहब कहते हैं पीछे पीछे हट जाओ जी, मैं आप करांगे तकरीर, ठीक हो गया ना एकदम। और कहते हैं जी अल्लाह ने इन्हाब कर दिया कि तुम ही करोगे बात। अच्छा, कहते हैं इन्होंने जलसा स्टार्ट कर दिया, तकरीर की, कहते हैं इतनी रवानगी से तकरीर की, इतनी रवानगी से तकरीर की कि जो कातिब वहां बैठे हुए थे उनसे वो बहुत पीछे रह गए, लिखा ना जाए उनसे, इतनी रवानगी के साथ की। एक बंदे ने आके सवाल किया कि क्या किसी नबी के लिए ये रवा है कि वो तबलीग और दावत कर रहा हो और सुनने वाले पीछे रह जाए, पता ही ना चले उनको, क्या ये नबी के लिए रवा है? अच्छा, उसको ना इन्होंने ठट्ठे मजाक में उड़ा दिया। कहते हैं देख, अच्छा वो ना बड़ी बेचारे के साथ बड़ा इन्होंने खेल खेला। कहते हैं मैं हंस रहा, मैं सुन रहा तो मैं हंस रहा कि उसके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। कहते हैं जी देखें, मिर्जा साहब तेज नहीं थे, लिखने वाले स्लो थे। अच्छा, लिखने वाले स्लो थे, मिर्जा साहब तेज नहीं थे। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, कि वो जो तुम जिस चीज को पहले फखरिया पेश कर रहे हो, एजाजन पेश कर रहे हो, एहतरामन पेश कर रहे हो, मोजदतन पेश कर रहे हो, निशानन पेश कर रहे हो, एज अ मिरेकल पेश कर रहे हो, जिस चीज को तुम उस पर तुमने करनी यू टर्न मार लिया। अब फिर इसका मतलब है मिर्जा साहब की रवानी का, तो फिर या दो चीजों में से एक चीज करो, या तो मिर्जा साहब की सेहत इतनी जांबर हो गई थी कि रवानी से फ्लो कर रहे थे, या ये कहो कि लिखने वाले स्लो थे। इस तरीके के अटकल पच्चू ये मारते हैं। मैंने वो चख लिया एक कि इन्होंने जितने वसाल के हवाले से, दिन के हवाले से जो हालात बयान किए हैं वो इसी किस्म की मुंह शिगाफियां हैं। या तो आप बड़क ना मारो या बड़क मारो तो उसको साबित करो।
कहते हैं ना आप वो चौपड़ियां और दो वो हिसाब है। अच्छा, मैं बता रहा था जो नईम भाई भी मौजूद हैं और आखिरी 10-15 मिनट है प्रोग्राम के, उनका भी राय लेंगे इसके ऊपर। मैं आप लोगों को ना उससे पहले एक छोटी सी एक चीज देता हूँ अपडेट। शेख साहब, कल परसों आपने एक इंटरव्यू किया इंडिया के एक भाई का जो पहले अहमदी कादियानी थे फिर मुसलमान हुए, निसार साहब का आपने इंटरव्यू किया हमारे चैनल के ऊपर। बहुत ज्यादा वो वीडियो जो है वो आगे पीछे निकल गई। तो उसके बाद कुछ हुआ है शेख साहब जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, जरा देखिएगा कि यार मतलब ये क्या है। उसके बाद आप थोड़ा सा हल्का सा तबसरा कर दीजिएगा। ये देखें जरा, मौलवी भगाओ मुहिम, और फिर हाइफन डाल के फिर एक बार मौलवी भगाओ मुहिम। पाकिस्तान में अहमदी भाइयों, अगर आइंदा कोई मौलवी साहब जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके अहमदी मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करे, फौरी तौर पे हमसे राब्ता करें ताकि हम उन मौलवी साहब से ऑनलाइन डिबेट तय करें। आप भाई सिर्फ सुने, नो आप ना तहकीक करें। क्लैपिंग हो जाए जरा। आपने तहकीक नहीं कर, छोड़ो मतलब आप उसकी बात ना सुनो, हमें हमसे राब्ता करें, हमें दें। अच्छा सुने नंबर भी दिया है नीचे जी सर, नंबर दिया है, हेल्पलाइन दी है। और शेर पढ़ते होते हैं वो शेर सुन लो ना जरा, मैं क्या विच नाल नाल फिट होता जावे। वो अमन नदीर भाई शेर पढ़ते हैं कि ऐसी सादगी पे क्यों ना मर जाएं कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार। यार लॉलीपॉप देता है आवाम ने। अच्छा उसके बाद, अच्छा तलवार तो छोड़े, उसके बाद माशाल्लाह नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि मतलब क्या ही ख्यालों में जीने वाले लोग हैं। एक बंदा कह रहा था कि जैसे होती है ना मुजरम और जुर्म से बचाव के लिए पुलिस की हेल्पलाइन, वैसे ही जनाब मौलवियों से बचाव की ये अहमदी हेल्पलाइन है। ये नंबर इस पे कॉल करें और आप तहकीक छोड़ें और हमारे वाले करें। वो बंदा जो आपको कुछ बता रहा है, ये मतलब ये डॉक्टर यायस साहब ने मतलब दिया हुआ यही तो शेख साहब आप पूछ रहे थे कि ये पंसार साहब कौन है, आप बताएं ना। इसके बाद आप क्या कहते हैं? नहीं, इसके ऊपर जो मौलवी भगाओ लफ्ज लिखा हुआ है, मुझे दोबारा दिखा सकते हैं? मुझे मौलवी भगाओ भी नहीं, मौलवी भगाइयो, ये थोड़ा जरा वो रानी स्टाइल में शायद लिख दिया। नो भगाइयो भी नहीं बनता, ये बिल्कुल गलत है, ये कुछ और ही है। सिर्फ इसको वाव होना चाहिए था, उसके ऊपर हमजा, इस तरह बात खत्म हो जाती है। यार चलें खैर, इनके इल्म ये वो बिगाओ हो गया ना, बिगाओ हो गया। शायद हो सकता कोई लफ्ज हमारे मेरे इल्म में ना ये चीज हो, वो ज्यादा इल्म वाले लोग हैं। सिलसिला ये है कि ये चीज इनकी बदहवासी, इनकी झुंझलाहट का एक जीता जागता सबूत है। देखें, ये इनको समझ नहीं आ रही कि रिएक्ट कैसे करें, क्या ना करें। इनको, मुझे तो पहली चीज़ है कि ये सोशल मीडिया पे बिठा के मसरूर ने जितनी बड़ी गलती की है, और आप इसे अपनी खुशकिस्मती समझें कि इस तरह सामने लाकर उसने अपनी, जिसे कहना चाहिए कि जहालत का, अपने दिवालियापन का इल्मी तौर पे, जिसका वो चीख के मुजाहरा कर रहा है, यकीन करिए इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं होगा कि इस तरह इन लोगों को बिठा के इस तरह की बातें करके वो अपनी असल हालत को नंगा कर रहे हैं कि हमारे पास है क्या। बिल्कुल अय्याह हो रहे हैं। देखिए, बात सुनिए, आप लोग मतलब जिनका कोई ऐसा फतवा नहीं है, आपका कोई ऐसा दावा नहीं है, आप लोग अपनी हैसियत में, अपनी कैपेसिटी में बात कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि हम एक ख़ास मखसूस मकतबा फ़िक्र से एक ख़ास नज़रिया लेके चल रहे हैं, और उसके पीछे कौन है? अल्लाह का नबी। वो नबी कौन है? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। जब आप उसकी चीज़ लेके चल रहे हैं तो फिर अपने आप को कम से कम ये इस तरह के अल्फाज लिखने से और इस तरह की हरकत करने से और ये बातें करने से आप सोचें कि उसकी पिक्चर क्या पेंट हो रही है। यकीन कीजिए, ये अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहे हैं, ये खुद मसक कर रहे हैं अपने आप को। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। थैंक यू शेख साहब। अच्छा, नईम अमान साहब हमारे साथ मौजूद है। नईम साहब, आप चाहें तो इसी चीज के ऊपर तबसरा कर दीजिए, वरना ओवरऑल आपने शो अगर देखा है तो इसके ऊपर आपका तबसरा जरूर चाहेंगे। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया फरूक भाई आपका जी। तब सब मैं बैदुल्लाह भाई की बातें सुनकर अभी तक सोच रहा था कि इनको ये जो तब्दीलियां उन्होंने की हैं, ये मजबूरियां कौन सी ऐसी पड़ी थी। अभी थोड़ी देर पहले मेरी फेसबुक पर इनके मुरब्बी साहब है, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। मीर साहब, मुझे वो भाई हाजा हो गया इस पर
وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کو حافظے میں غلطی لگی. میں نے کہا صرف آپ کا کہنا, آپ نہ تو محدث ہے نہ محقق ہے, کوئی آپ کا صرف یہ کہہ دینا کہ ان کو غلطی لگی ہے کوئی وقت نہیں رکھتا, اس کا آپ نے ثبوت دینا پڑے گا آپ کو کہ آپ کی جماعت کے کس عہدیداران نے جو اس پائے کا ہو کہ وہ صاحب تحقیق ہو, وہ لکھ سکتا ہو اور اس بات کو پروف کر سکتا ہو کہ ان کو یہ بات سننے میں غلطی لگی ہے. ہاں میرے ذمہ ہے کہ میں اس کے متبادل اس کی تائید پر روایت پیش کر سکتا ہوں. یہ جو میر ناصر صاحب کی کتاب حیات ناصر کا حوالہ نا, میر صاحب مجھے وہ بھائی ایسا ہو گیا, میر صاحب مجھے پھر ان سے وہی ساتھ ان کے ساتھ ہمارے سوالات ہوتے رہتے ہیں فیس بک پر, تو ان سے ہم کافی علمات پر ہم نے ایک دفعہ پوچھا تھا, میں اور عزیز بھائی تھے پوسٹ پر دونوں, تو انہوں نے کہا جی مرزا صاحب کی بات پر ہمیں اسی طرح یقین ہے جس طرح قرآن پر ہے. ہم نے ان سے کہا کہ یہ بات بھی مرزا صاحب کی ہے, آپ اسے جھٹلانے پر کون سی چیز آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اسے جھٹلا رہے ہیں, پرکاری کیسے جھٹلا رہے ہیں, وہ وجوہات کیا ہیں درمیان میں, کوئی جواب نہیں. پھر اس کے بعد میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ مرزا صاحب کی 1835 کی جو تاریخ پیدائش کرتے ہیں, یہ مرزا صاحب کے مطابق 1839 ہے. اصل مصطفیٰ کا جو ان کی کتاب ہے اس کے پہلے ایڈیشن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے 1839-40, لیکن دوسرے میں 1836-37 کر دیا گیا ہے. یہ تبدیلیاں کرنے کی وجوہات کیا تھیں؟ یہ جو چیزیں نا, یہ تبدیلیاں کرنے کی وجوہات کیا تھیں, اس کا پس منظر کیا ہے, یہ چیزیں ان کے اوپر سوالات ادھار ہیں. یہ نہیں کہ یہ تبدیلی کرنے کی وجہ کیا ہے, لکھی گئی ہے ٹھیک ہے, ایک چیز تحریر ہو گئی ہے, اس کو چینج کرنے کی وجہ کیا, کون سی ایسی مجبوریاں کہ ان کو چینج کرنا پڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ صاحب بتانا چاہ رہے ہیں شاید تاریخ وفات نہیں بدلی جا سکتی, تو اس لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز رہ جاتی ہے اور وہ تاریخ پیدائش ہوتی ہے جس میں وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ تاریخ وفات آپ نہیں بدل سکتے کسی طور پہ نہیں. یا تو وہ بھی اس طرح کسی گمنام کسی ایسے بیکورڈ ایریا میں ہوئی ہوتی جی پتہ نہیں ہے, یا زمانہ ایسا ہوتا, لیکن جس زمانے میں مطلب ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے یہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو بدل سکیں. پھر آپ جب اگر آپ کو اتفاق ہو ان کا کتبہ دیکھنے کی, بہرحال میں نے تو جا کے دیکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر ان کی جو ہے تاریخ پیدائش نہیں لکھی ہوئی, اس کے اوپر مرزا صاحب کے اس کے اوپر جو قبر پہ قبر پہ کتبہ ہے اس کے اوپر تاریخ پیدائش نہیں لکھی ہوئی, انہوں نے ان کی تاریخ وفات لکھی ہوئی ہے. اور پھر مزے کی بات آپ سے یہ میں عرض کر دوں, لیکن چونکہ اب وہ میرے پاس سے وہ میرے ریکارڈ سے کہیں ادھر ادھر, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے سنبھال دیا تھا, یہ آپ کے لیے ایک چیز دے دیتا ہوں کہ مرزا صاحب کی قبر کا کتبہ جو ہے پہلے یہ مجدد صد 4 دہم لکھا گیا تھا کہ 14ویں صدی کا مجدد, یہ تبدیل کیا گیا, یہ بعد میں دوسرا جو موجودہ کتبہ ہے یہ بعد میں لگایا گیا, یہ تبدیل شدہ ہے, یہ تبدیل شدہ ہے. اور کیونکہ جو پہلا تھا وہ حکیم نور الدین کی موجودگی میں لکھا گیا تھا. یعنی ہر چیز ہی جعلی ہے شیخ صاحب, ہر چیز ہی جعلی ہے. نہیں, اسے جعلی نہ کہیں, اسے میٹافوریکل استعارہ کے رنگ میں کہہ لیں, استعارہ کے رنگ میں کیا بات ہے. جیسے مرزا صاحب کہتے ہیں نا کہ میری جو نبوت ہے وہ غیر حقیقی ہے, مطلب جسٹ امیجن یار بندہ خدا, جب نبوت ہی غیر حقیقی ہے تو مرزا صاحب پھر آپ کا وجود کہاں سے حقیقی ہو جائے گا, آپ بھی تو غیر ہی, تو سب میٹافوریکل کہہ لیں اسے, جعلی والی نہ, مطلب میں عبید اللہ بھائی کچھ جی عبید اللہ بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اوکے, عبید اللہ بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میں ایک چھوٹی, ایک منٹ یار, تھوڑی سی پرابلم ہو گئی ہے, میں ان میوٹ کرتا ہوں تو عبید اللہ بھائی اب آپ بولیے گا, یعنی تھوڑی دیر رک کے کرتا ہوں کیونکہ وہ آواز میری ابھی راستے میں ہی ہوگی کہیں. جی شیخ صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحفہ گولڑویہ میں مرزا صاحب نے اپنی عمر جو ہے نا وہ 60 برس بیان کی ہے, اور لیکن اس وقت میں 60 سال کا ہوں جی. تو یہ تحفہ گولڑویہ کتاب جو ہے یہ 1902 میں شائع ہوئی ہے, اور تاریخ احمدیت کے مطابق سن 1900 میں یہ لکھنی شروع ہوئی ہے. تو اگر اس حساب سے بھی دیکھا جائے تو مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش 1840 بنتی ہے, 1840 کے بعد 60 سال لگا لیں, سن 1900 پورا ہو جاتا ہے.
مرزا صاحب تو सन 1900 में भी अपनी तारीख पैदाइश उसी हिसाब से बता रहे हैं, और ये उनके बाद पैदा होने वाले जो हैं वो 1835 बता रहे हैं, समझ से बाहर आ रहे हैं। नहीं सही है, बड़ा वैलिड, आपने बड़ा वैलिड ये चीज उठाई हुई है, नो डाउट। ठीक है, आमिर नजीर साहब, आप कुछ कोई आखिरी कलिमात, अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो बिल्कुल, जी मैं समझता हूँ बिल्कुल आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, ज्यादा वक्त नहीं लेते आपका। सिर्फ मैं आप सब भाइयों की गुफ्तगू सुन के इतनी गुजारिश करूंगा, शेख साहब बुजुर्ग हैं मोहतरम है, शेख साहब आपने गरीब की चादर देखी हुई है? गरीब की चादर? जी, गरीब की चादर की डेफिनेशन ये होती है कि वो अगर आप सर पे लें तो पाँव नंगे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप पाँव ढांपेंगे तो सर नंगा हो जाता है। ये जो मिर्जा साहब का सारा ही दीन है ना, अगर मिर्जा साहब की उम्र, वो मजबूर थे जिन्होंने 100 साल बाद आके मिर्जा साहब की तारीख पैदाइश को बदला। 39-40 मिर्जा साहब ने लिखा। मिर्जा साहब इनके नबी, सिर्फ नबी नहीं बल्कि ये मानते हैं कि मिर्जा साहब वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा के मिसदाक हैं, यानी अल्लाह की वही के बगैर बोलते नहीं थे, जिस तरह आपने फरमाया। वो मिर्जा साहब जो जिनके मतलब इनका अकीदा है, और मिर्जा साहब खुद भी कह के गए हैं कि अल्लाह का जो नबी होता है वो गलती पे नहीं मरता, उसकी अल्लाह ताला इस्लाह कर देता है। जो अल्लाह का सच्चा नबी होता है ना, अगर वो गलती करे तो उसकी इस्लाह कर देता है। और मिर्जा साहब कहते हैं अपने बारे में, कहते हैं मुझे तो लम्हे भर के लिए भी खुदा गलती पे नहीं करता। बिल्कुल लिखा हुआ है उन्होंने। हाँ, तो किताबुल बरिया में मिर्जा साहब ने जब 1839 या 40 लिखी, सारी जिंदगी इसकी करेक्शन तो नहीं की ना। अब उनका बेटा 100 साल बाद आके कहता है कि मिर्जा साहब की पैदाइश गलत है, ये 39-40, असल पैदाइश उनकी 1835 है। 5 साल का गैप डाल दिया, पीछे ले गए। क्यों? अगर 39-40 माने तो वो अगर सर ढांपे तो पाँव नंगे हो जाते हैं ना। मिर्जा साहब का एक इल्हाम है कि 5-6 साल 80 से कम या 5-6 साल ज्यादा। वो खुद ही उन्होंने वजाहत किया कि 74 से लेकर 86 तक बनती है। अब मिर्जा साहब को 74 से ज्यादा करना है, 86 से नीचे इसके अंदर डालना है। इसको पूरा करने के लिए जब उन्होंने तारीख पीछे खींची तो मिर्जा साहब की उन्होंने उम्र तो पूरी करने की कोशिश की, अगरचे इसमें भी वो कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन चलिए किसी तरह उन्होंने कोशिश की अपने तो जो उनसे बन पड़ता था। लेकिन अब वो इल्हाम पूरा नहीं होता। अगर इल्हाम पूरा करें तो मिर्जा साहब की वो बात पूरी नहीं होती कि मैं गलती पे नहीं मरूंगा। वो गलती पे मर गए, फिर सारी जिंदगी बताया नहीं किसी को मेरी उम्र 1839-40 नहीं है, 1835 है मेरी पैदाइश। तो ये गरीब की चादर है। यहाँ पर कतबे बदले गए, यहाँ पर हयात नासिर की तहरीरें बदली गई, यहाँ पर ये मोम के सिपाही लिपापोती कर रहे हैं कि मंगल को मनूस इसलिए नहीं समझते थे कि मिर्जा साहब के लिए मनूस है, हमारे लिए मनूस है। ये जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये शिकस्त खुर्दा लोग, आप फरमा रहे थे ना कि ये इन लोगों को क्यों मिर्जा मसरूर ने आगे किया हुआ है। शेख साहब वो मजबूर है, उन्होंने अपना माजी भी देखा हुआ है, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है। पहले अपने बड़े मरबियों को, बड़े अपने जो मिर्जा साहब के सहाबा जिनको वो कहते थे, जिनके मतलब मिर्जा साहब कहते थे कि जिसने मेरे हाथ पर बैत की वो सहाबे रसूलुल्लाह में दाखिल हो गया, इन्होंने उनको भी पेश करके देख लिया, सारे शिकस्त खा गए। आप देख लें ये जो सोशल मीडिया पे आए हुए हैं लोग, जब इन्होंने देखा कि इनसे काम नहीं चल रहा तो वो उन्होंने MTA को, जो इनका ऑफिशियल चैनल है, उसको लॉन्च किया है। और बिलखसूस आपको, मैं आपको बता रहा हूं, आपका नाम नहीं ले रहे, लेकिन आपको वो मुखातब करके वो बार बार कह रहे हैं हर प्रोग्राम में, वो कहते हैं 3-4 मुर्ताद लगे फिर देना सोशल मीडिया पे। शेख साहब हो गए, शमसुद्दीन हो गया, वो अरफान बरक वगैरह, कहते हैं 3-4 मुर्ताद लगे फिरते हैं, ये आपको मिल जाएंगे आप जहां जाएंगे, ये मुर्ताद हैं, ये हमारे दायरे से निकल गए हैं। तो ये जो उनका जो है ना सीना को भी, ये इसलिए है कि उनको पता लग रहा है कि सोशल मीडिया पे हमारे हकायक लोगों के सामने आ रहे हैं, हम मजबूर हो चुके हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को समझ दे, मेरी तो ये गुजारिश है। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। आमीन आमीन। तो ठीक है, आप इजाजत। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। हम भी आपसे इजाजत चाहते हैं, बहुत शुक्रिया आमिर नज़ीर साहब, आपका भी शुक्रिया। और मेरे प्यारे मोहतरम नाजरीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, UK से खासकर हमारी व्यूअरशिप जो हमें देखते हैं, और भी मुल्क जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, आप सबको जनाब एक तो ईद मुबारक, और दूसरा ये कि शो आपने देखा, इसमें कुछ सवालात हमने उठाए, इन सवालात को अब उन हजरात तक पहुँचाना, वैसे तो मुझे पता है वो देखते रहते हैं, लेकिन वो लोग जो सादा आम कादियानी है, जिनसे ये लोग सोशल मीडिया के मोम के मुरब्बी जो हैं, जो हकायक छुपाते हैं, उन तक पहुंचाना अब ये आपके जिम्मे है। हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, आगे आप लोगों का काम है। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द एक किसी नए एपिसोड में इसी तरह सारे भाई मिलेंगे। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों, करीबी रिश्तेदारों, अजीज दोस्तों, सबका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़ैतून FM को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके
آل نوٹیفکیشن آن رکھیے گا تاکہ جب لائیو آئیں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے. اللہ نگہبان.